الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیج نمبر 124 پہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے لاسٹ ٹائم نا، اور یہ 1 سے شروع کرنا ہے، جو ادخل فا علی جواب شرطی فی جمل الاتیات، یہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے اور اوپر تک کمپلیٹ ہو گیا تھا، جو 9 سبق پڑھے تھے ہم لوگوں نے اس باب. اچھا، ادخل الفاء علی جواب الشرط فی الجمل الاتیہ اذا کان ذلک واجبا واذکر السبب. جی یہیں سے پڑھنا ہے. اچھا، تو یہ ایکسرسائز ہے نا؟ جی ایکسرسائز چلیں یہ ایکسرسائز کریں. کتنے پڑھوں؟ ہیں؟ پڑھیں نہیں، اس کو بس تھوڑا 10 منٹ لیں، سائلنٹلی کریں، پھر میں پوچھتا ہوں. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. جی ہو گیا. جی تھوڑا یہ ہو گیا یہ بات. اچھا جی، جی تو پہلے کا جواب کیا ہے؟ من جد وجدہ. جس نے کوشش کی اس نے پایا، تو اس میں تو کوئی ریزن لگ نہیں رہا اس میں فا کا آنے کا. کہہ رہے ہیں جملے میں ڈالنا ہے جواب شرط پہ فا اذا کان ذالک واجبا، جب واجب ہو. تو واجب کب کب ہوتا ہے؟ 3 تو انہوں نے پہلے بتائے تھے نا سبب، وہ کیا تھے؟ ریوائز کریں. جملہ اسمیہ ہو اور فعل طلب ہو، امر نہیں فعل طلب استفہام، ہو، امر نہیں استفہام، نہیں استفہام. جید. اس کے بعد بہت سارے بتائے انہوں اسم جامد ہو، نے. جامد ہو اور لن ملا ہو، قد ملا ہو، ٹھیک ہے، لن قد ما لیسا لیسا سوفا سین سوفا. جید. سوفا لیسا، لیسا یہ مانا بھی جامد ہے. کأنما، کأنما ملا. ہاں کانما ہو، کانما بھی ہے، کانما بھی ہے. لیکن وہ کانما جو ہے وہ صدر جملے میں ہو. ٹھیک ہے جی جی ایو صدر صدر جملہ جب ہو فکانما. جی. جی اس کے بعد کیا ہے؟ ہاں تو یہاں پہ کیا ہے؟ من جد واجدہ، یہاں کوئی سبب ہے وجوب کا؟ نہیں ہے، تو پھر فا داخل نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. جید. نمبر 2، ضاع منی 1000 ریال فمن یجدہ ویأتنی بہ لہ عشرۃ. عشرۃ غلط لکھا ہے یہاں پہ. شروع فمن یجدہ ویأتنی بہ لہ عشرہ. جید. کیا مطلب؟ یہ گم اصول ہو ہے. گیا یہ گم ہو گیا مجھ سے 1000 ریال، تو جو کوئی اسے پائے ضاع مطلب گم نہیں، ضائع ہو گئے. ضائع ہو گیا، ضائع ہو گیا مجھ سے 1000 ریال، تو جو کوئی بھی پائے اس کو تو وہ لے آئے میرے پاس، اس کے لیے 10واں حصہ ہے. ہاں جید. تو اس میں ریزن فمن ہوگا، فمن جی نہیں یہ فل، یہاں پہ فل یا تین ہی ہوگا. حیاتی نہیں ہوگا شاید. نہیں فلح ہوگا نا، فلح عشرہ. نہیں حیاتی نہیں ہوگا. فل یا تینی بس چاہیے کہ وہ لے آئے، تو اس میں لام امر کے ہاں لیے جی. نہیں آپ نے چاہیے. کیا کرا بھائی؟ نہیں کیا یہ فیاتینی؟ جی اس میں جواب شرط کیا ہے؟ تو وہ لے آئے میرے پاس، اس کے لیے 10واں حصہ ہے. فلح عشرہ، فلاح عشرہ ہوگا، فلاح عشرہ، فلہ عشرہ، یہ جواب شرط ہے. یہ جواب شرط ہے. شرط یہ ہے فمن یجدہ، شرط یہ ہے کہ پہلے جو پائے، اور صرف پائے نہیں، یاتینی میرے پاس بھی لائے، بس اس کا جواب شرط کیا ہوگا؟ فلہ عشرہ. صحیح چاہیے. تو فا لگے گا اس میں؟ جی لگے گا. کیوں؟ قد ہے اس میں. قد کہاں ہے؟ نہیں قد تو نہیں ہے اس کے اندر. پھر جی شیخ یہ وہ جملہ اس میں ہے کیسے؟ کیونکہ اس میں جو عشرو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے، اور لہو جو ہے وہ خبر مقدم ہے. یہ جملہ اسمیہ ہے، اور عشر یہ جملہ یہ مبتدا مؤخر ہے. اصل میں عبارت تھی عشرہ لہو. صحیح ہے جی. تو فا لگائیں گے اس میں. صحیح ہے جی. آگے طلب نہیں ہے یہ،
کیونکہ یاتینی جو ہے وہ جواب شرط نہیں ہے بلکہ لہو عشر. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے جو پائے اور میرے پاس لے آئے. تو کیا ہوگا؟ یہ شرط ہے نا. جواب کیا ہوگا یعنی اس کی جزا کیا ہوگی؟ یہ جواب شرط جزا ہوتی ہے. جزا مینز ریزلٹ. تو جزا کیا ہوگی؟ فلہو. تو اس کے لیے 10واں حصہ ہے. آپ کچھ پوچھ رہے تھے زا مطلب زائم ترجمہ کیا میں نے نہیں. وہ فقیدہ ہوتا ہے. فقیدہ منی کھو گئے مجھ سے. مانا مقصودی مانا وہی ہے. تو بھائی مجھ سے ضائع ہو گئے نا. ابھی کہاں ضائع ہو گئے پتہ نہیں. وہ کہیں کھو گئے. تو ہم تو لفظی ترجمہ کر رہے ہیں نا. مانا وہی ہے کہ بھائی کھو گئے. ظاہر ہے اب نہیں ملے تو کیا ہو گئے. اب اگر نہیں ملے تو کیا ہوا؟ ضائع ہو گئے نا. چلے جی شیخ صاحب آگے میں پڑھوں. جی پڑھیں. مہما یکن سبب غیابی کا، جو کوئی بھی تم میں سے غیر حاضر ہوگا، فقط فات کا درس و مہم، بس اس کا جو سبق ہے وہ اس سے چھوٹ جائے گا. اچھا ترجمہ دوبارہ کریں. جو کوئی بھی جس سبب کوئی بھی غیر حاضر ہوگا. نہیں مہما یکن سبب غیابی کا، جو کسی وجہ سے بھی غیر حاضر ہوگا. ہاں لیکن لغوی ترجمہ کریں. مہما جو کوئی بھی، یکن جو ہوگا بھی جو بھی جو بھی یکن ہوگا سبب غیابی کا، کسی سبب کی وجہ سے غیر حاضر. فقط کتاب صرف پڑھنے کا فائدہ یہ ہے ترجمہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، سمجھ آتا ہے. صحیح. اب آپ دیکھیں کیسے ترجمہ ہوتا ہے اور اکثر آخر سے شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی غیابی کا پہلے ترجمہ ہوگا. غیابی کا آپ کی غیر حاضری کا سبب. غیابی کا مضاف مضافل ہے اور سبب و غیابک یہ اس کا مضاف مضافل ہے. ٹھیک. آپ کی غیر حاضری کا سبب جو کوئی بھی ہوگا. آپ کی غیر حاضری کا سبب جو کوئی بھی ہوگا. یعنی یکن کا جو اسم ہے وہ کیا ہے؟ یکن کا اسم کیا ہے؟ سبب ہے نا. سبب ہے کہ جو کوئی بھی سبب ہوگا. صحیح. جو کوئی غائب نہیں ہوگا، جو کوئی سبب ہوگا آپ کی غیر حاضری کا. قد فات کا درس مہم. بھائی جو بھی آپ کی غیر حاضری کا سبب ہو، حقیقت یہ ہے قد فات کا درس مہم. کیا مطلب؟ چھوٹ جائے گا. اس کا جو سبق ہے وہ اس سے چھوٹ جائے گا. چھوٹ جائے گا. چھوٹ گیا. ہاں بھائی یہ اس کو سنا رہے ہیں. وہ آیا کوئی لیٹ آیا، اس نے اپنی غیر حاضری کا سبب بتایا، بھائی میں ایسے ہو گیا فلاں جو بھی. انہیں کہا مہما یکن سبب و غیابی کا، جو بھی آپ کا سبب ہو حقیقت یہ ہے قد فات کا درس مہم، آپ سے ایک امپورٹنٹ درس چھوٹ گیا، فوت ہو گیا. جید. فا کہاں لگے گا؟ یا لگے گا بھی یا نہیں؟ فقط قد کے ساتھ. قد کے ساتھ فا لگے. قد فات کا. صحیح. چلیں آگے کون پڑھے گا؟ ان تکن مشغولن. پڑھیں. اگر آپ ابھی مصروف ہیں تو ان قریب میں آ جاؤں گا کل. تو اس میں فسا آتی کا پہلو. ہاں سین صوفہ پہ فا لگ جاتا ہے. جید. ان تکن مشغول ہیں، اگر آپ مشغول ہیں بزی ہیں تو پھر ٹھیک ہے کل آ جائیں گے. جید. انتہا درس. جی پڑھیں. انتہا درس فمن ارادہ ان یخرج، درس ختم ہو گیا، بس جس کا ارادہ ہو وہ نکل جائے. من ارادہ، فمن ارادہ جس کا ارادہ ہو، ان یخرج کہ وہ نکل جائے. تو پھر لیخرج کیا معنی ہے؟ یہ جواب شرط ہے. فل یخرج ترجمہ یہ کریں. لام امر ہے. یہ لام امر ہے نا. صحیح ہے ترجمہ تو کریں. کہ وہ یخرج کہ وہ نکل جائے. فل یخرج تو وہ نکل جائے. دو بار جی بھائی جانا چاہتے نکل جائے. نکل جائے. ہاں نہیں. ان یخرج اگر فمن ارادہ ان یخرج اگر وہ نکلنا چاہے. ہاں فمن ارادہ ان یخرج، جو کوئی بھی یہ بات کا ارادہ کرتا ہے ان یخرج یہ کہ وہ نکلنا چاہے. لیخرج ٹھیک ہے بھائی وہ نکل. یخرج صحیح ہے. تو وہ نکل جائے. لگے گا یا نہیں لگے گا؟ لگے گا. کہاں پہ؟ یہ لام سے پہلے. فل یخرج لام سے پہلے. تو سبب کیا ہے؟ لام امر. سبب لام میں امر ہے. جی امر ہے. امر ہے. امر ہے. سبب جی امر ہے. امر ہے. جی امر ہے. آگے ان تأتی الساعة العاشرة تجدنی فی البیت انشاءاللہ. جی آن لائن ماشاءاللہ جی میں پڑھوں استاد. جی پڑھیے. ان تأتی الساعة العاشرة تجدنی فی البیت انشاءاللہ، اگر تم 10 بجے آؤ گے تو مجھے انشاءاللہ گھر پہ پاؤ گے. عبارت دوبارہ پڑھیں عربی میں. ان تأتی الساعة العاشرة
तजिदुनी फिल बैती तजिदुनी? इंशाअल्लाह। हम्म, एक मिनट सर, मैं जरा वो बड़ा कर लूँ। जरा बड़ा करें। तजिदनी फिल बैती इंशाअल्लाह। मैं भी तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर दूं। ये सर वो निकाह नहीं लगेगा इधर। ठीक है। तो सर हाँ, इन साअतल आशरता तजिदनी फिल बैती इंशाअल्लाह। बस सर इसमें तो कोई जवाब शर्त नहीं है इसमें नहीं है जवाब शर्त। सर। इन अच्छा, एक हाँ? शर्त है इन साअतल आशरता तजिदनी फिल बैती इंशाअल्लाह। तो हाँ, बस फिल बैती है ना सर शर्त इसमें? ही नहीं लगाई इन्होंने। जी शर्त नहीं लगाई। हम्म, शर्त है ना सर, इन एक मिनट में बाकी लोग आशरता। जरा खामोश रहें, जो पढ़ रहा है उसी को बोलने दें। सर शर्त तो है ना, इन साअतल आशरता, अगर तुम हाँ। 10 बजे आओगे। हाँ, तो ये जजा शर्त क्या है। है? जवाब है कोई नहीं है? तजिदनी तजिदनी है ना, तजिदनी फिल बैती इंशाअल्लाह। हाँ, तो ये ये यहाँ से ये है जवाब शर्त। जवाब शर्त। अब सवाल ये फा लगेगा नहीं पड़ेगा? नहीं लगेगा। फतजिदनी नहीं, नहीं लगेगा, क्यों? फतजिदनी फिल बैती इंशाअल्लाह। सर कोई तलब नहीं है, अच्छा, यानी तलब या अमर नहीं है। हाँ जी, कोई कह रहा है लगेगा फा? नहीं लगेगा सर। नहीं, कोई हो जो कहे कि लगे तो वो हो सकता है, उसके बाद कोई सबब हो हमें ना मिल रहा हो। जी, सर मुझे लग रहा है कि लगेगा, क्योंकि शर्त है कि अगर तुम 10 बजे आए तो मैं मौजूद रहूंगा, वरना नहीं रहूंगा। ठीक है। लेकिन सर कोई यहाँ पे तलब नहीं है ना, ये तो सिर्फ शर्त है। तलब से थोड़ी होता है। मतलब अमर भी नहीं है ना सर, फेले अमर भी नहीं है ना कि तुम्हें लाजमी बट आना अभी ही है। किसी ने कहा है कि भाई लगेगा, अब उससे बात करने दें। जी, ओके। तो जिसने कहा है भाई लगेगा, वो सबब बताए ना क्यों लगेगा। सर यहाँ ये तजिदनी फिल बैती इंशाअल्लाह जवाब शर्त है ना, कि अगर 10 बजे आ रहा है तो मैं मौजूद रहूंगा, 11 बजे आएगा तो मैं नहीं रहूंगा। अच्छा, तो यही तो जवाब शर्त है। हम ये तो नहीं कह रहे कि जवाब नहीं है शर्त का, हम ये कह रहे हैं जवाब शर्त पे फा लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये तजिद जो है ये फेल जामे तो नहीं है? नहीं, तो यहाँ पे वजदा यजिदु पूरी इबारत आती है इसकी। इनकी वजह से दो जो है मुदारिस हैं से वो भाई जो उसको लगवाना चाह रही हैं उनसे इस वक्त मैं मुखातिब हूँ, वो वजह बताएं। सर मुझे वजह नहीं पता। हाँ चले, बहुत अच्छी बात है। इसकी वजह है ही नहीं, इस पे फा नहीं लगेगा क्योंकि कोई वजह ही नहीं है। सही है, आपका जहन में जो पॉइंट है वो तो इसमें ऑलरेडी मौजूद है कि ये जवाब शर्त है कि भाई तुम 10 बजे आओगे, शर्त ये है तो मुझे पाओगे, जवाब इसका ये है तो मुझे पाओगे 10 बजे, नहीं तो नहीं पाओगे। ठीक है, अब सवाल ये अरबी इबारत में फा लगे या नहीं लगे। आजो। नहीं लगेगा ना सर, नहीं नहीं लगेगा? है। नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्या है, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ लूं सर? जी पढ़े पढ़े पढ़े। महमा तकुल्ली लन उसद्दिक़का, जो कुछ आप कहेंगे मेरे लिए हरगिज नहीं मैं उसकी तस्दीक करूंगा। तो यहाँ लन जो है वो 9 सबब में से है, तो फलन हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, तो लन है सर यहाँ पे, तो इसकी वजह से फा लगेगा। इसका रीजन जो है फा लगने का वो लन की वजह से, तो फलन हो जाएगा। हाँ जी, सही है सर? सॉरी जी, बच्चे में मशगूल हो गया था। ये महमा महमा तकुल्ली लन, तकुल्ली लन उसद्दिक़का। जी, जो हाँ कुछ तुम कहोगे मेरे लिए हरगिज नहीं मैं तस्दीक करूंगा उस आपके लिए। हाँ, तो इसमें यहाँ पर लन है, जो रीजन है नॉन जी रीजन जी है, जी, तो यहाँ फलन हो जाएगा। तो सही ये है। नहीं, तो इसका नहीं है करीब। तो भी सही। पढ़ लूं सर ये आगे? क़ाल अल मुराक़िबु, हाँ आगे बढ़े। क़ाल अल मुराक़िबु लिल मुदर्रिसी, कहा निगरान ने मुदर्रिस के लिए, मन जाअ मुदर्रिस से मुतअख़्ख़िरन, कहा, क़ाला कहा, अल मुराक़िबु मुराक़िब ने, लिल मुदर्रिसी मुदर्रिस के लिए, यही होगा सर? मुदर्रिस से कहा। अच्छा, मुदर्रिस से कहा। मन जाअ मुतअख़्ख़िरन, जो कोई भी देर से आएगा, ला तस्मह लहू बिद्दुख़ूली, नहीं हरगिज़ नहीं उसको इजाजत दी जाएगी दाखिल होने की। तो यहाँ ला जो है वो नहीं के लिए, तो फला हो जाएगा हाँ जो जी, उसके 9 रीजन। फला तस्मह लहू बिद्दुख़ूली। जी, तो ये इसका जवाबी शर्त हो जाएगा। तो यहाँ पे फा इसलिए लगेगा। इन ठीक है, अनजह, हाँ अब कोई और पढ़े भाई। सर कौन मैं पढ़े? पढ़ूं? जी अमजद साहब। अमजद साहब आपका ताल्लुक कहाँ से? सर वैसे तो लाहौर से, इस वक्त मैं सऊदी अरेबिया में हूँ। अच्छा माशाल्लाह, चलें जी, बहुत अच्छी बात है, पढ़े। इन अंजा बी तकदीरी मुमताज़िन, अगर कामयाब हो जाओ अच्छे ग्रेड से। कौन कामयाब हो जाओ? तक्कुम इन अंजा बी तकदीरी मुमताज़िन,
मैं कामयाब हूँ सर ये मुझे नहीं पता क्या कौन सा सीख है मैं कामयाब हो जाऊँ यहां जाऊं मैं, अगर मैं कामयाब हो जाऊं बेतकदीर मुमताजिन, अच्छे ग्रेड के साथ ए ग्रेड के साथ फ़अहसुलु अला जाइज़तिन, तो हाँ बस क्या मैं उसके मुझे रिपोर्ट मिलेगी, उसका जो वो सर्टिफिकेट होता है, क्या वो मैं हासिल कर लूंगा? हाँ जी बिल्कुल, तो ये इस्तिफ़हाम की वजह से फ़ा यहाँ पे आएगा। जी 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 जी। चलें आगे, क्या है, आगे बढ़ें। सर मैं पढ़ूं? अच्छा एक मिनट फा लगेगा, इसमें नहीं लगेगा? जी सर लगेगा इस्तिफ़हाम की वजह से। कहाँ लगेगा? फ़ा, ये जो हाँ, लगा फ़अहसुलु, हूँ। हाँ जी कहाँ लगेगा? सर जो फ़ा सवाल है ना वो बदल जाएगा फहल में। नहीं आ तो लगा ही रहेगा ये 9 लेकिन की बात हो रही है ना? जी सर 9 की। हाँ तो फा कहाँ लगेगा? से ये जो इस्तिफ़हाम का हमज़ा है इसके साथ अल कहाँ है? अल कहाँ है? सही इस्तिफ़हाम का हमज़ा नहीं है? बीच में आ रहा है सर हाँ, मुमताजिन आ का गया, तो ये आ हट जाएगा। यस सर ये हट जाएगा। ये नहीं क्यों? आ नहीं हटेगा, ये तो अहसलो हल क्यों लग जाएगा? मुरीद मुतकल्लिम का हमजा का आ हट जाएगा, आहसलू का हमजा रहेगा। क्यों भाई? सर पहले पढ़ा था। सवाल है ना आहसलू, तो फा तो नहीं हो सकता ना, फहल हो जाएगा। फहल आहसलू अलग जाएगा। अफा अहसुलू तो हो सकता है, हाँ नहीं हो सकता? अफा अफा- अहसुलू ये हो जाएगा अफा अहसुल। लगा हुआ है। लिखा हुआ है। अच्छा भाई ये कि मैं वही कहूँ, ये चल क्या रहा है, ये हल कहाँ से आ गया बीच में? जी भाई हमारे पास है आ, हमजा इस्तिफामिया है। इन अनजह बि तकदीर मुमताजिन अहसुलु अला जाइजतिन। तो आपके पास हल अहसुलु है। अच्छा तो वहां तो फहल फा ही लगा, पहले ही लगा है फा। एकदम सही सही नहीं यहाँ पर तो नहीं है सर, हमारे यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ आ अलग है और अहसुलू अलग लिखा हुआ है। उसमें सब में फा लगे हुए? नहीं फा नहीं लगा हुआ। अहसुलु, अच्छा एक में ही तो लगा हुआ है यार। सही है भाई सही है। तो आ पे क्या लगेगा? आ मेरे हिसाब से तो हमजा इस्तिफाम के बाद फा लगेगा, अफा अहसुलु। सही है जी सर यही होगा, अफा अहसुलू यही होगा। जी। चले इन तकुन मुस्तअजिला सर अफा अहसलू जो है, तो अहसलू का जो हमजा है उससे उसके साथ अहसुलु। फा को अटैच करेंगे। जी ओके ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर एक बात बता दें कि जिस जुमले के शुरू में अन या इन आता है उसे हम जुमला फेलिया तस्वर करेंगे या इसमिया कहेंगे? क्या कह रहे हैं? जिस जुमले के शुरू में इन आ जाता है ना इन या काना आता है, ऐसे ही जो अल्फाज हाँ, आते हैं हाँ। वो जुमला फेलिया होता है या इसमिया होता है? इन आ जाए, इन्ना की बात कर रहे हैं? सर हाँ इन्ना इन्ना के साथ जुमला इसमिया होगा सर। वो इन की बात कर रहे हैं, सिर्फ इन आ जाए शुरू में या काना आ जाए शुरू में। इन तो आता ही फेल से पहले है। सही है, इन शर्तिया है, वो आता ही फेल से पहले है। ठीक है। सही, और इन्ना जो है वो दाखिल होता है मुब्तदा खबर पे। ठीक है। ठीक है। और काना भी मुब्तदा खबर पे दाखिल होता है। बस सर वो काना का फर्क हो। जी काना जुमला इसमिया पे नहीं होता? जी जी। काना जुमला पे, सॉरी जुमला फेलिया पे। जुमला इस्मिया पे दाखिल होता है, फिर वो उसको जुमला फेलिया बना देता है गालिबन। काना का लेकिन काना मतलब, लेकिन इन्ना जो है ना, इन्ना तो वो जुमला इस्मिया ही होता है। ठीक है। इन्ना का ठीक है yes, सर, sir। जज़ाकल्लाह। काना से सर पहले इन नाकिस अन होता है। इन अन काना ये सब फिर जुमले फेलिया पे दाखिल होंगे ना? ये मुझे देखना पड़ेगा कि काना के में दाखिल होता है, काना क्या क्योंकि काना सर वो फेल नाकिस में पढ़ा था ना हम लोगों ने कि फेल नाकिस है। फेल, लेकिन काना ये दाखिल इस मुब्तदा खबर पे ही होता है। सर मैंने सही। किसी और उस्ताद से भी कुछ पूछा था तो उन्होंने लिखाया था कि काना के साथ जुमले फेलिया आता है। काना काना के साथ जुमले फेलिया आता है। यानी काना जुमला फेलिया से शुरू हो जाता है ना। यस यस। क्योंकि काना जो है वो पहले अफ़आल नाक़सा में से है ना। अफ़ाल नाक़िसा में से है ना सर? जी जी वो तो मुझे पता है, देख के बता दूंगा आपको मैं। ठीक है सर। ठीक है। दरअसल ये सवाल था, ये असाइनमेंट के अंदर क्या था? ये सवाल थे असाइनमेंट के अंदर कि
ان تصموا خیر لکم، تو یہ آپشن تھی کہ یہ جملہ فعلیہ یا جملہ اسمی؟ تو ان تصوموا خیر لکم، جی ان تصوموا ہوگا، ان تصوموا نہیں ہے، ان تصوموا خیر لکم. سر وہ انتسوم تھا جو مصدر معول بن رہا ہوتا ہے، تو شاید اس کا پوچھ رہے ہیں، جو پھر مبتدا بن کے تو پھر وہ بن جاتا ہے اس جملہ اسمیہ. جی جی، ان تصوموا تو اصل میں یہ ہے تو فعل، لیکن یہ مصدر کی تعویل میں ہے، تو یہ وہ ہے، یہ اسمیہ ہے. چلیں بھائی آگے چلیں آگے. سر نمبر میں نے 10. اسائنمنٹ دیا تھا ایک آپ لوگ کو. سر ابھی اسائنمنٹ چل رہا ہے انشاءاللہ تعالی، ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے، اور 15 اسباق کا اسائنمنٹ کر کے ہم 12 تک انشاءاللہ تعالی مکمل کر لیں گے اور سبمٹ کر دیں گے. ہم نے ایک گروپ بنا لیا اسائنمنٹ کا، اچھا تو انشاءاللہ تعالی ہم وہ سبمٹ کر دیں گے 14 اگست سے پہلے. اگست کی ڈیٹ ہے. سر آپ سے 15 اگست تک ڈیٹ لی تھی نا کہ 14 ہمارا لاسٹ ڈے ہوگا، لیکن اب کافی بہنوں نے کام کر لیا تو انشاءاللہ سبمٹ ہو جائے گا. میں نے 14 اگست کی ڈیٹ دی تھی. جی تو نہیں یہاں 12 کہہ رہے ہیں. سر 12 ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ کیونکہ چھٹی بھی آ رہی ہے نا آگے، تو پھر ہم نے کہا 12 تک کر کے ہم سبمٹ کر دیں گے آپ تک. جی اچھا، تو بھائی 12 ہے 14 ہے. سر ہمارے گروپ نے تو 12 بھی ڈیسائیڈ کی ہوئی ہے، جو لوگ کر رہے ہیں. تو بہت آگے ہو گئی، میں تو چاہ رہا تھا ابھی تک ہو گئی ہوگی. سر کتنا کام سر 50% تو ہو گیا، ہو گیا؟ یعنی کچھ بہنوں نے کر لیا ہے اور کچھ نے ٹائم لیا اس ہے. کو کمپائل کیا ہے؟ سر کمپائل کرنے کے لیے ٹائم چاہیے نا، تو ابھی ہم 7 یا 8 اگست تک سب مل جائے گا، تو اس کو پھر 1 یا 2 سسٹرز کمپائل کریں گی، کیونکہ سر پھر پروف ریڈنگ بھی کرنی ہے، کیونکہ کچھ نے ایسا کیا کہ سارے رول بھی لکھے اور اس کے ساتھ ساری مشقیں بھی اسی کے اندر حل کر دی ایگزامپلس کے ساتھ. اچھا تو سر یہ تو نہیں چاہیے نا، صرف رول بھائی پلیز مشکل نہیں چاہیے مجھے، صرف صرف رولز. رولس. ہاں صرف رولز چاہیے. ٹھیک جی ہے، سر وہ اسی لیے. یہ اصل کتاب ہے ہی وہ، نحو ہے ہی وہ، باقی تو ووکیبلری ہے، پریکٹس اور ووکیبلری اور ان چیزوں کا استعمال. جی ہاں اس کو ایسے ایسے. چلیں جی آگے چلیں. تو نمبر 10 ہے سر. بس یہ ہو گیا، سب کو آتا ہے نا، یا اس میں اور پریکٹس کی ضرورت ہے؟ نہیں آگے ٹھیک ہے سر. یہ تو آسان ہے، اتنی سارے ورڈ ہیں، ہم اس کو کیسے کریں گے؟ ہم 20 مثالیں. تأمل المثال ثم كون جملا على غراره مستعينا بالعبارات الآتية. المثال من أراد أن يخرج فليخرج. ہاں بھائی کیا کرنا ہے اس میں؟ سر یہاں پر مثالوں پر غور کرنا ہے، پھر بنانا ہے جملوں کو اسی پورا طرز کے اوپر. من أراد أن يدخل الجنة فیعمل. فل یہاں پہ جو کوئی ارادہ کرے یہ کہ وہ جائے یا وہ نکلے، بس چاہیے کہ وہ نکل جائے. وہ تو اوپر مثال ہے نا، وہ تو ہو گئی. اب جی. نمبر 1 میں آ جائیں. من ارادہ ان يدخل الجنت، جو کوئی ارادہ رکھتا ہے کہ وہ داخل ہو جنت میں، تو یہ فل یعمل، تو یہاں پر امر آئے گا، فل یعمل، تو وہ عمل کرے عملا صالحا، نیک عمل. ٹھیک ہے سر میں کروں ایک؟ یہ کریں. من اراد ان یعرف الاخبار، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے من اراد ان یعرف الاخبار خبر پتہ ہو، خبریں معلوم ہو، فلیقرأ الصحف ویسمع الاذاعہ، تو اسے چاہیے کہ وہ پڑھے صحف یعنی رسالہ، ویسمع الاذاعہ اور ریڈیو سنے. جی ویسمعی ہو جائے گا نا سر، کیونکہ ویسمع بھی مجزوم ہو جائے گا، تو ملانے کے لیے کسرہ پڑھیں گے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ ہوگا ولیسمع، ولیسمع فلیقرأ. جانے سر یہ ایک دفعہ پھر سمجھا دیں، ولیسمع یہ کیوں جیسے آئے نا فلیقرأ، فلیقرأ. تو آخر میں جزم ہو جائے گا نا، فلیقرأ، فلیقرأ اس. فلیقرأ. آگے کیا ہے؟ سر یہ جیسے یقرأ، سر یہ بتا دینا مجھے، یہ سمجھ نہیں آ رہا. یقرأ الصحف ہے نا، تو فل یقرأ میں ہم نے لام تاکید کی وجہ سے داخل کیا، فل یقرأ. نام یہ امر کا ہے، فلیقرأ الصحف. اوکے سر. امر غائب میں آتا ہے نا سر یہ لام. جی بالکل. ٹھیک، جزاک اللہ.
بھائی یہ سارے اسی طرح کے ہیں تو آسان ہے, خود بیٹھ کے کر لیے گا. من اراد ان یجلس فی الصف الاول فی المسجد فلیذهب مبکرا, من اراد ان یسألنی سؤالا فلیسألنی بعد انتہاء الدرس. فلیسألنی ہوگا, فل یسألنی ہوگا کہ بس چاہیے کہ وہ سوال کریں مجھ سے. فل یسأل الى المستشفى فلیأخذ ورقة من المدیر. سمجھ آ گیا؟ جی. تو آگے کیا ہے؟ عین ادات الشرط. سر یہ فلیسألنی ہی ہوگا, لام امر کی وجہ سے یا رہے گا یعنی موجود. فل یسألنی رہے گا. فلیسألنی جی نی میرے لیے ہے نا, اس کو نہیں ڈراپ کر سکتے. جی جی بالکل. کیا ہوا؟ ہاں بھائی آگے کیا ہے بھائی؟ یہ تو آتا نا. عین ادات الشرط والشرط وجوابه في كل جمل مما ياتي, ضع خطا واحدا تحت ادات الشرط وخطين تحت الشرط وثلاثه خطوط تحت جواب الشرط. کیا کہہ رہے ہیں کرنے کو یہاں پہ؟ حروف شرط سر یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ حروف شرط لگائیں اور جواب شرط و جواب وکلی, اور اس کے اندر ہر جواب شرط کے اندر نشان لگانے, ایک لکیر لگانی ہے اس پہ شرط کے اوپر یعنی کہ جو حرف ہوتا ہے اس پہ, اور 2 لگانی ہے جواب فعل پر, اور 3 لگانی ہے جو اس کا جوابی شرط ہے, یعنی 1 2 3 اس طرح. وَإِذَا كَانَ الْجَوَابُ مُقْتَرِنًا بِالْفَاءِ فَاذْكُرِ السَّبَبَ. کیا معنی؟ جب وہ ملا ہوا ہو فا کے ساتھ, اور اس کا ذکر بھی کریں کہ کیوں ملا ہوا ہے, اس کا ریزن بھی بتانا. صحیح ہے, کریں. پہلا پڑھیں. قال اللہ تعالی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. تو یہ جواب شرط ہے یہاں پر سر. تو یہاں پر جو ہے تو فَيَجْعَلْ, تو فا لگ جائے گا یہاں پر. شرط کیا ہے؟ ادات شرط. تو ادات شرط من ہے یہاں پر. صحیح ہے. پھر فعل جو ہے وہ حروف حرف شرط من ہے, پھر شرط جو ہے وہ یتق ہے, یتقی ہے. تو یہاں پر 2 لکیریں لگیں گی اور اس کے نیچے 1 لگے گی. پھر یہاں پر جواب شرط یہاں سے پورا آ گیا یجعل, تو یہاں پہ فا لگے گا, تو فا یجعل, تو یہ 3 لگیں گی اس میں. ٹھیک ہے جی بس, جزاک اللہ. ہاں بھائی آپ لوگ بتائیں. سر قرآنی آیت ہے, فا کہاں, فا کیسے لگے گا؟ ہاں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, فا یجعل کیسے کریں گے ہم اسے؟ تو یہ صرف جواب شرط ہے. یجعل له مخرجا. تو یہاں یجعل له, واجب ہے ہی نہیں, تبھی تو نہیں لگا. صرف جواب شرط ہوگا یہ صرف, ہے نا, یہ صرف جواب شرط ہے. صرف لکیریں لگانی ہے. له مخرجا. قال تعالی. ہاں بھائی سر نمبر 2, جی پڑھیں آپ. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا. اب ان ادات الشرط میں سے آ گیا, اور فعل یکن ہو گیا, فعل اور یکن فعل شرط. فعل شرط, شرط 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 ہاں, ادات الشرط کے بعد شرط, شرط یکن ہو گئی, اور جواب الشرط جو ہوگا وہ یغلبو. یہ نہیں, یہ جی. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. دوسرا جوابی شرط یغلبو ہوگی. یعنی تم میں اگر 20 لوگ صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پہ غالب آ جائیں گے. جی. یعنی میدان جنگ میں 1:10 کا ریشو مسلمان غالب آ جائیں گے اگر صبر والے ہوں. جی سر یہ کہاں تک شرط ہے؟ کہاں تک شرط ہے مطلب یہ ہے نا ان یکن منکم 20 صابرون, تو یہاں تک شرط بنتی ہے؟ نہیں, وَإِن يَكُن مِنكُم, بس 20 صابرون تو کاؤنٹنگ ہے, کچھ بھی ہو سکتی ہے. جملہ ہی شرطیہ بنے گا نا پورا جملہ. پورا ہی جملہ ہوگا, یہ پورا جملہ ہوگا. ان یکم منکم 20 صابرون, صابرون تک یہ شرط ہوگا, جملہ شرطیہ. ٹھیک ہے سر. پھر جواب شرط کیا؟ فمن تطوع خیرا فهو خیر لکم خیر له. چلیے ہو گیا. اس کے بعد قال علیہ الصلوۃ والسلام. سر میں پڑھوں, آج میں نے نہیں پڑھا. سر یہ تھرڈ پر فا لگنے کی وجہ بتا دیں, فہو خیر اللہ میں. کس میں؟ یہ تھرڈ پر فا کیوں لگا ہے فہوا میں؟ جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ ہے. صحیح ہے. قال علیہ الصلاۃ والسلام, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال علیہ الصلاۃ والسلام من ادرک رکعتا من الصلاۃ فالصلاۃ, جس کو نماز میں سے ایک رکعت مل گئی اس کو پوری نماز مل گئی. من ادات شرط ہے, ادرک فعل شرط ہے, اور فقد ادرک الصلاۃ یہ جواب شرط ہے. جی بالکل. سر یہ پورا جملہ نہیں ہوگا یہاں پہ شرط میں ادرکا رکع من الصلاۃ, یہ ہے آپ کا جملہ شرطیہ, ٹھیک ہے. اور قد ادرک الصلاۃ یہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے جزائے. یہاں فا کیوں آیا؟ قد کی وجہ سے. قد کی وجہ سے. چلیں جی آخری پڑھ لیں, کون پڑھے گا؟
قال علیہ الصلاۃ والسلام من حمل علینا الصلاح فلیس منا، تو یہاں پر جو ہے سر من حرف شرط ہے، اور پھر یہاں پہ حمل علینا الصلاح، تو یہ جو ہے وہ پورا جو ہے شرط آ گیا، اور یہاں پر جواب شرط فلیسا، لیسا جو ہے فعل جامد ہے جو وہ 9 ریزن پڑھے تھے، تو فا یہاں پر اس وجہ سے آ گیا جواب شرط فلیسا منا، تو ہمیں سے نہیں۔ ٹھیک ہے جی، آج کی کلاس ہماری کیا کمپلیٹ ہوئی، باقی باتیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ سر وہ اسائنمنٹ جو آپ نے دیا تھا اس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ہم دے دیں گے، جی بالکل، سبمٹ کرا دیں گے۔ دے دیں تو ہم اس کو کلاس میں ریوائز بھی کریں گے، اور اس پہ بھی ایک اور اسائنمنٹ دیں گے آپ لوگ کو۔ ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ ہم وہ بھی کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک۔ سر بس یہ بتا دیں اسائنمنٹ آپ کو جو ہے وہ صرف سمپل ٹائپ کر کے ہی دینا ہے نا؟ جی پی بالکل، ڈی ایف ٹائپ کر کے دے دیں، اور کس طرح دے سکتے ہیں؟ سر ویسے ہی مطلب اسی طرح دیں گے ٹائپ کر کے یا پی ڈی ایف بنا کے، اور ٹھیک، کیونکہ سر پروف ریڈنگ بھی آپ کریں گے نا پہلے، کیونکہ ہم وہ نہیں کر سکتے نا، ہم تو لکھیں گے تو ہمیں اپنی غلطیاں نہیں پتہ چلیں گی، پروف ریڈنگ آپ کو ہی کرنی ہوگی۔ نہیں، پہلے آپ لوگ جو تیار کر رہے ہیں وہی لکھ کے بھیج دیں، پھر اس کے بعد میں بھی پروف ریڈ کر لوں گا۔ جی سر انشاءاللہ۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاں بھائی، چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک۔ آخری یاد رہتی ہے نا، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعراء کی مذمت کی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شعراء جو ہیں وہ ان کے جو متبعین ہوتے ہیں وہ گمراہ لوگ ہوتے ہیں، اور وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر سر مارتے ہیں، اور کوئی ایک مذہب پہ نہیں ہوتے، بلکہ جیسی عوام ہوتی ہے ویسی بات کرتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ بات کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں، ان کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے استثناء کیا، یعنی شعراء ایسے ہوتے ہیں، الا یہ کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور وذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو خوب یاد کیا، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور انہوں نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ بس ٹھیک ہے، یہاں تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے استثناء کیا، یعنی یہاں سے شعر و شاعری بری ہے کیونکہ اس میں یہ وجوہات ہیں۔ ایکسیپشن کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، ہاں اگر شعر و شاعری کرنے والا ایمان والا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اور بہت زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے، بہت زیادہ شعر و شاعری نہیں کرتا لیکن بہت زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور شعر و شاعری میں بھی اگر وہ شعر وغیرہ پڑھتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتا ہے، اور اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اس میں کوئی فائدہ مند بات ہوتی ہے، کوئی یہاں وہاں کی فضول باتیں۔ اور عموماً آپ دیکھیں جو شعراء جو ہوتے ہیں وہ ان کے شعر میں آپ عرب کے اشعار پڑھیں گے تو بڑی فحاشی اور بد کلامی، گندے قسم کے جو ہے وہ شعر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک اس میں جو ہے وہ شعر و شاعری میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ آج کل کے کچھ جو گانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جو فحاشی ہوتی ہے اور اس میں فحاشی پروموٹ کی جاتی ہے، بے تو کسی عشق وغیرہ کی جو باتیں ہوتی ہیں، تو شعر و شاعری جائز تب ہے کہ جب اس میں یہ قباحتیں موجود نہ ہوں۔ اچھا جی، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار پڑھے ہیں؟ جی ہاں پڑھے ہیں، بعض احادیث میں ہمیں ملتا ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً طریقہ کار یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اشعار پڑھتے تھے؟ نہیں، اللہ کے نبی شاعر نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاذ و نادر کہیں اشعار پڑھے۔ اچھا، اشعار جو ہیں شعر و شاعری اس وقت کا میڈیا تھا، شعر و شاعری اس وقت کا میڈیا تھا، یعنی آپ نے کوئی بات اپنی منوانی ہے تو آپ شعر و شاعری کرتے تھے، کوئی اعتراض کرنا ہے، طعن کرنا ہے دین پر تو وہ آپ شعر و شاعری کے تھرو کرتے تھے، جواب دینا ہے تو شعر و شاعری کے تھرو کرتے تھے، تو یہ اس وقت کا میڈیا تھا۔ اب دیکھیں اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان ایک حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، ایک سیکنڈ میں کھول لوں گا، جی ہاں۔ اچھا، اب ہوتا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجو کیا جاتا تھا، ہجو کا مطلب ہے عیب جوئی کرنا،
तान करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो हुजूम किया जाता था अशार के जरिए। कुरैश जो है वो अशार के जरिए, जो कि उस वक्त का मीडिया था, उसके जरिए दीन पर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तान करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम की हदीस है, क़ाला हुजू कुरैशन, कुरैश पर हुजू करो, फ़इन्नहु अशद्दु अलैहा मिन रश्किन बिन नबली, क्योंकि ये उन पर शेर व शायरी के जरिए हुजू करना, यानी कुरैश पर भी तुम उनको जवाब दो, क्योंकि ये तीरों से ज्यादा उन पर चुभता है। फ़अरसला इला इब्न रवाहा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न रवाहा की तरफ पैगाम भेजा और कहा कि उहजुहुम, पढ़िए आप लोगों ने हदीस है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न रवाहा को की तरफ पैगाम भेजा कि तुम इनका जवाब दो, कुरैश का हुजू करो उन पर। तो फहजाहुम फलम युर्दी, तो उन्होंने हुजू किया, यानी अब्दुल्ला बिन रवाहा ने, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं आया। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ पावरफुल अशार चाह रहे थे जो उनको सही से जाके चुभें। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब बिन मालिक की तरफ पैगाम भेजा कि तुम कुछ कुरैश की हुजूम में अशार पढ़ो। तो काब बिन मालिक भी जो है वो, उसमें भी इतना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। फिर हसन बिन साबित की तरफ पैगाम भेजा। तो फिर जब हसन बिन साबित अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दाखिल हुए, क़ाल हसन क़द आना लकुम अन तुरसिलू इदा हादल असद ज़ारिबी बिदम्बी, अब वक्त आया है कि आपने इस शेर को पैगाम भेजा है कि जो अपनी जबान से लोगों को मारता है। सुम्मा अदला, फिर हसन बिन साबित ने अपनी जबान को बाहर निकाला, फजअला युहर्रिकुहु, और उसको हिलाया, हरकत दी। फ़क़ाला, और हसन बिन साबित ने कहा, उस ज़ात की कसम जिसको आप बअसका बिलहक़, जिसने आपको हक के साथ भेजा है, लअफ़रियन्नहुम बिलिसानी फ़रियल अदीम, मैं उनको अपनी जबान से चीर फाड़ के रख दूंगा जैसे कि चमड़े को चीर फाड़ के रखा जाता है। मैं आपको असल में बताना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि आज के इस चीज से मैं रिलेट करना चाहूंगा, ठीक है, इस चीज को। तो ये इसलिए मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार की आर्ग्यूमेंट्स का उस वक्त के मीडिया को यूज करके जवाब दिया करते थे और अपॉइंट करते थे लोगों को। और देखें किस तरह से, किस मतलब एक जज्बा देखें कि मैं इनको चीर फाड़ के रख दूंगा अपने अशार से, इनको ऐसे जवाब दूंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ताजल, जल्दी ना कर हसन, फ़इन्न अबा बकर अअलमु कुरैश बिअनसाबिहा, क्योंकि कुरैश, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं वो कुरैश के नसब को ज्यादा जानते हैं। व इन्न ली फीहिम नसबन, और मैं भी कुरैशी ही हूँ। तो ऐसा ना हो कि तू कुरैश पर हुजूम करे और मैं भी तो उसी नसब में हूँ, मैं भी उसमें शामिल ना हो जाऊं। तो लिहाजा अबू बकर से पहले नसब के बारे में पूछ ले, क्योंकि अबू बकर जो है वो कुरैश के नसब को सबसे ज्यादा जानते हैं, लिहाजा तू उनसे पूछ ले पहले। तो ऐसा ना हो कि अगर तू हुजूम करे तो मैं भी इसमें शामिल ना हो जाऊं, कहीं ऐसी गलती ना हो जाए। तो फिर हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो गए अबू बकर के पास, और अबू बकर ने उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब और कुरैश वगैरह का पूरा एक नसब और शजरा बताया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हसन बिन साबित और कहते हैं, लअसलन्नका मिनहुम कमा तुसल्लु अश-शअरतु मिनल अजीन, अल्लाह के नबी मैं आपको हुजूम करते वक्त ऐसे निकाल लूंगा बीच से जैसे कि आटे में से बाल को निकाला जाता है। यानी इतने माहिर थे शेर व शायरी में कि मैं उन पर जो हुजूम करूंगा कुरैश पर, और जब हुजूम के दौरान मैं आपको बड़ी आराम से निकाल लूंगा, तो आप इसकी फिक्र ना करें इंशाअल्लाह। क़ालत आयशा रज़ियल्लाहु ताला, आयशा फरमाती हैं, फ़समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना कि वो यक़ूलु लिहसन, वो हसन बिन साबित को कह रहे थे, इन्ना रूहल क़ुदसी ला यज़ालु युअय्यिदुका मा नफ़हता, कि रूहुल क़ुदस यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम तेरे साथ हैं जब तक कि तू अल्लाह और उसके रसूल का दिफा कर रहा है। तो अल्लाह के नबी फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि फरमाते थे, हजाहुम हस्सानु फशफा वश्तफा, कि हसन बिन साबित ने कुरैश पर हुजूम की तो लिहाजा हमें भी सुकून मिला और उनको भी जवाब मिल गया। यानी कुफार के एतराज़ात का जवाब और उन पर हुजूम करने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन को सुकून मिलता और उनको भी जवाब मिल जाता। ठीक है, तो ये फिर बड़े अशार हैं, ये आप जो है मैं अभी नहीं पढ़ रहा, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा ये इसकी जो हदीस है वो कहाँ है। बहरहाल मशहूर हदीस है, मुझे मुस्लिम की हदीस है 2485 जी, किसके, हाँ
تو حسان بن ثابت جو ہے وہ اشعار پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع، اللہ اور اس کے رسول کا دفاع کرتے تھے. اچھا اب یہ جو ہے دیکھیں اس وقت کا میڈیا یہ تھا، لہٰذا آج کا میڈیا کیا ہے جس کے ذریعے کافر دین پر تان کر رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجو کرتا ہے اور دین اسلام اور اللہ اس کے رسول. سوشل میڈیا ہے نا، انٹرنیٹ ہے، یہ سارا میڈیا ہے. تو لہٰذا ہمیں ضرورت ہے اس وقت کہ ہم جو ہے وہ میڈیا پہ آ کے ان کے جواب دیں، اسی میڈیا کو استعمال کر کے ان کا جواب دیا جائے. اس سے پیچھے رہنا، اس سے پیچھے ہٹنا اور کہنا کہ نہیں وہ بھلے اس میدان کو کفار کے لیے کھلا چھوڑ دینا، یہ کہیں کی حکمت نہیں ہے. لہٰذا اہل لوگوں کو، اہل علم کو سوشل میڈیا پہ آنا چاہیے تاکہ ان کا صحیح سے مقابلہ کیا جائے. بہرحال جن میں طاقت اور قوت ہے، استطاعت ہے، ظاہر سی بات ہے ہر کوئی بزرگ عالم دین جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے وہ تو سوشل میڈیا پہ نہیں آ سکتے خود سے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک جنریشن گیپ بھی تو ہے نا. تو لہٰذا جو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو اہل علم ہیں اور یعنی جو اس سوشل میڈیا کے ڈائنامکس کو سمجھتے بھی ہیں ان کو ضرورتاً آنا چاہیے. سر وہ جو اس کا جواب دیتے ہیں، جو اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو میڈیا کے ذریعے سے جو بری چیزیں کہی جاتی ہیں، تو اس کا جواب وہ اپنے ہی آپ کو کرتے ہیں کہ اپنی چیزیں جلانے لگتے ہیں اور اپنے ہی املاک کو نقصان دینے لگتے ہیں. اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں. تو یہ جواب مطلب جو لوگ ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاکستان وغیرہ میں، تو اپنی چیزوں کو جلانے لگتے ہیں نا، کہ اس نے یہ کہا تم اپنی چیزوں کو جلانے لگتے ہیں اور نقصان دینے لگتے ہیں، یہ کرنے لگتے ہیں. تو اس کا تو اور خراب جواب ہوتا ہے. عجیب سا. جی یس، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 2485. آپ جو کہہ رہی ہیں بالکل ایسا ہی ہے. یہ جہالت ہے نا کہ اگر وہ جو بھی بات کہہ رہے ہیں. اچھا یہ بھی ایک طرف کی ایک ایکسٹریم ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ یا جب بھی ایسا کوئی کیس آتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کہ کون ہے. ٹھیک ہے، لیکن صرف اسی پہ اکتفا کرو، ایسا تو نہیں ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جواب دیا، ان پر ہجو کیا ہے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جی میری جو ہے وہ سیرت کی کتاب لکھ کے بھیجو ان کو اور میرے بارے میں بتاؤ ذرا ان کو کہ میں کون ہوں. تو یہ ایک طریقے سے جو ہے نا ارجاء ہے، یہ عقیدہ ارجاء ہے کہ آپ صرف جو ہے وہ بس بہرحال اس میں تفصیل ہے، میں اس میں بھی نہیں جا رہا. مقصد یہ ہے کہ بہت سارے جو سیل آؤٹ امامز ہوتے ہیں نا یا موٹیویشن اسپیکرز ہوتے ہیں، وہ صرف اس سائڈ پہ فوکس کرتے ہیں کہ ٹھیک، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن صرف یہی نہیں کرنا چاہیے، جواب دینا چاہیے ان اپولوجیٹکلی. ان اپولوجیٹکلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈیفینسو پوزیشن کے بجائے اٹیکنگ پوزیشن پہ آ کے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ آپ پر اٹیک کرتا ہے تو آپ نے دفاع تو کرنا ہے، پھر اٹیک بھی کرنا ہے. تو آپ دفاع کریں گے کہ بتائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھے، تم دیکھو کس پر تان کر رہے ہو، کس کے کارٹونز بنا رہے ہو. ٹھیک ہے، ایک تو یہ، اور پھر آپ نے جواب بھی دینا ہے کہ میں بتاتا ہوں تمہیں کہ تم کون ہو. ٹھیک ہے، تو ایک ہمارے ہاں جو اپولوجیٹک بیہیویئر جو کہ غالب ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے. باقی انشاءاللہ ہم نماز کے بعد کنٹینیو کریں. سبحانک اللہم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. ٹھیک ہے، تو جو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو کرنٹ میڈیم ہو اور کفار جو ہے وہ دین پر آپ کے طعن و تشنیع کر رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ وہی میڈیم استعمال کر کے کفار کا جواب دیں. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ضروری نہیں کہ ہر چیز آپ کفار کی تقلید میں چلے جائیں. یعنی کفار کا جواب دینے میں آپ ہر چیز میں اس کی عادات کو اپنانا شروع کر دیں. مثال کے طور پر اگر وہ اپنا پیغام موویز کے ذریعے پہنچاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی موویز بنانا شروع کر دیں اسلام کا پیغام پہنچانے کی. موویز جو ہے وہ اس طریقے سے پیغام پہنچانا، یہ اسلام کی ہیبت، اسلام کے دیکھیں ایک اپنا مزاج ہے اپنا پیغام پہنچانے کا. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دین کی تعلیم دیا کرتے تھے تو ایک ممبر ہوتا تھا، جمعے کا خطبہ ہوتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین کے علم کی ہیبت قائم رکھتے تھے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ قول ثقیل ہے، یہ وحی کا علم قول ثقیل ہے. اس کو ہر یہاں وہاں ہر طرح جو ہے اس کو اس طریقے سے نشر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی ہیبت کو برقرار رکھنا چاہیے. تو یہ ہمیں پوائنٹ سوچنا چاہیے. ضروری نہیں کہ وہ جیسے کفار کر رہے ہیں ویسے ہی ہم ان کی تقلید میں آگے دین کی باتوں پر ان کو دین کو نشر اسی طریقے سے کریں جس طرح کفار اپنے پیغام کو نشر نما کر رہے ہیں. ضروری نہیں ہے. ہاں جہاں تک ممکن ہے، جہاں تک اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، جہاں تک اسلام کی ہیبت باقی ہے تو وہاں پہ صحیح ہے. اب جو ایک اور بات
یہاں پہ جو یہ سورہ شعراء ہے، آپ نے اس میں دیکھا ہے کہ جو پیٹرن فالو ہو رہا ہے، اس میں ایک پیٹرن فالو ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ توحید کی دعوت لے کے نکلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی دعوت میں بہت مشکلات پیش آ رہی تھیں. کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کا جینا مشکل کر دیا تھا، اور اعتراض کرتے تھے، طعن و تشنیع کرتے تھے، جسمانی لحاظ سے ہر اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ شاید کہ اپنے نفس کو ہلاک کر دیں گے، آپ اتنی فکر نہ کریں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا ارادہ نہیں کیا، اس کی کئی حکمتیں ہیں. تو لہٰذا اس تسلی کے لیے آپ کوئی پہلے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے سابقہ قصص بیان کیے اور ایک ہی پیٹرن کو فالو کیا، اور وہ ہے وَإِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. پھر انہوں نے نافرمانی کی، انبیاء علیہ السلام آئے، انہوں نے توحید کی دعوت دی، انہوں نے نافرمانی کی. وما اکثرهم بمؤمنین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، اس میں ایک بڑی نشانی ہے، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے. وَإِنَّهُ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. یہ آیت جو بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے کون سی ہے؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. ٹھیک ہے، ہر قصے کے بعد جب ان کی ہلاکت کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں بڑی نشانی ہے، اور بے شک وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، آپ کا رب عزیز اور رحیم ہے. یہ دو صفات کا تکرار اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہر قصے کے آخر میں کیا ہے. یعنی اب یہ پیٹرن فالو ہو رہا ہے کہ آپ جو توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور آپ کو جو مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ آپ پہلے نہیں ہیں، بلکہ آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے اور ان کو بھی یہی مصیبتیں آئیں. تو دیکھو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک کیا، اور بے شک آپ کا رب جو ہے وہ بلا شبہ عزیز ہے، غالب ہے، ہوگا وہی جو آپ کا رب چاہے گا، اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو رحمت کی، اور اسی کی رحمت کا تقاضا تھا کہ اس نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو بھیجا انسانوں کی ہدایت کے لیے، لیکن انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. تو یہ آپ دیکھیں ایک ہی پیٹرن ریپیٹ ہو رہا ہے. یہ سنن الہیہ کہلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنن ہے، اور وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. تو اللہ یہ پیغام ہمارے لیے بھی ہے کہ جو بھی آج انبیاء علیہ السلام کے راستے پہ چلے گا اور توحید کی دعوت دے گا، اس کو ایسی ہی تکلیفیں پہنچیں گی، اس کو ایسی ہی تکلیفیں پہنچیں گی، مشرکوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے، نافرمانوں کی طرف سے. لیکن پھر یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ عزیز اور رحیم ہے، انجام جو ہے وہ تمہارا ہی ہے. اگر تم ایک ہی کیوں نہ ہو، لوط علیہ السلام ایک ہی تھے، ان کے ساتھ چند ان کے اہل بیت تھے، تو نوح علیہ السلام ان کے ساتھ 950 سال کی دعوت میں چند لوگ تھے. تو تم چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، تم انجام تمہارے ساتھ ہی ہے، کامیابی تمہاری ہے، اس میں نشانی ہے، تمہیں سمجھ جانا چاہیے. لہٰذا توکل فتوکل علی العزیز الرحیم، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توکل جو ہے، جو کل بات ہوئی جس بارے میں کہ عزیز اور رحیم پر توکل کرو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک طریقے سے اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ہمیں کنسول کر رہا ہے کہ ہر وہ شخص جو انبیاء علیہ السلام کے مشن پر ہے، ہر مسلمان جو توحید کی دعوت دے رہا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ پر جو کہ عزیز ہے، جو کہ رحیم ہے، جو کہ علیم ہے، اس پر توکل کرے اور اپنی دعوت کو جاری رکھے، اور توحید کی دعوت کو کبھی نہ چھوڑے. ایک ہی انبیاء علیہ السلام کی دعوت تھی، ایک ہی رویہ تھا، یہ سنن الہی ہے. آج آپ بھی انبیاء علیہ السلام کی دعوت لے کے نکلو گے، منہج انبیاء کا ہوگا، تو آپ کو تکلیفیں آئیں گی. اگر انسان کی دین کی دعوت ایسی جس سے کوئی اعتراض نہیں ہو رہا، کسی کو اس کو تکلیف نہیں پہنچ رہی، تو پھر یعنی کوئی مخالفت نہیں کر رہا، تو پھر انسان کو اپنی دین کی دعوت کو چیک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ صورت الحمدللہ مکمل ہو گئی، اور ہم جو ہے وہ کون سے پارے پہ ہیں؟ ابھی ہمارے کتنے پارے ہو گئے؟ 19 پہ ہی ہیں ابھی ہم لوگ. ہمارے 1.5 بھی پورا نہیں ہوا، اور ابھی ہمارے پاس 1.5 مہینہ ہے، تو 1.5 پارا ہم نے مکمل کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ صحیح پیس پر ہیں. ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کہا کہ لگتا ہے شیخ آپ ہم سے ناراض ہو گئے، اس لیے آپ ویسے ایکسپلین نہیں کرے جیسے آپ پہلے کرتے تھے. تو مجھے تو نہیں پتا کہ میری ناراضگی کیسے دکھ رہی ہے لوگوں کو. تو اگر آپ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے، کتنے لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے میں کوئی ناراض ہوں؟ نہیں، آپ تو ناراض نہیں ہیں، ہم لوگ کو تو نہیں لگ رہا ہے سب جیسے تھے ویسے. نہیں، حقیقت ہے کہ میں نہیں ہوں.
اگر کچھ اسٹوڈنٹس ہیں کی طرف سے ایسی اپ اینڈ ڈاؤن ہو گیا تو یہ تو کچھ نہیں ہے, ہمیں تو ہم تو ایسی اپوزیشن میں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا ہمیں بول دیتا ہے. تو بھائی اتنی سی باتوں سے اگر ہم جو ہے وہ ناراض ہونے لگ گئے نا تو پھر ہمارے یہاں پڑھانے کا اور دین کا کام کرنے کا فائدہ نہیں ہے. تو ایسی باتوں پہ, اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض نہیں ہوتے. رہی بات یہ کہ آپ پہلے جیسے ایکسپلین کیوں نہیں کر رہے, اس لیے شاید آپ ناراض ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑی سی پیس بڑھانے پہ آیا ہوں. ٹھیک ہے, سورہ نور تھی, شروع کا وقت تھا, تھوڑا سا انسان کو ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا تفصیل میں جائے, لیکن پھر جب آتا ہے کہ بھائی اب جو ہے وہ آپ نے کور کرنا ہے. اور سورہ شعراء میں آپ دیکھیں کوئی بہت زیادہ ایک ہی ریپیٹڈ ورسز تھیں اور کوئی بہت زیادہ ایکسپلینیشن بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے, جہاں آج کے اس سے ریلیٹ ہوتا تھا میں کہیں کہیں کر بھی دیتا تھا, تو کوئی خاص سمجھانے کو تھا نہیں. اصل تو آپ کو منہج دینا ہے نا کہ آپ تفسیر کا منہج کیا ہے, قرآن کو سمجھنے کا منہج. ٹھیک ہے, اور قرآن کو آج کے ساتھ ریلیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے, یہ ساری چیزیں اہم ہوتی ہیں. باقی تو آپ تفسیر کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں کہ اس آیت کا معنی کیا ہے. میں بھی بتاؤں گا, ایسا نہیں کہ میں معنی بتانے نہیں آیا, معنی بتاؤں گا, لیکن ڈیٹیلڈ تفسیر جو ہے وہ آپ کتب تفسیر میں پڑھ سکتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ کو ایک نحو صرف اس میں تھوڑی سی اپلائی ہونی چاہیے, یہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور یہ آج اس کو اپنی لائف کے ساتھ ریلیٹ کیسے کر سکتے ہیں مختلف اعتبار سے, اس کو بھی تھوڑا آپ کو آنا چاہیے. تو یہ جو ہے وہ میں کرتا ہوں. باقی جو ہے وہ کورس ختم کرنا ہے, اس لیے کوالٹی تھوڑی سی کمپرومائز کرنی پڑتی ہے اگر کوانٹٹی آپ نے اچیو کرنی ہے. ورنہ تو ایک آیت جو ہے وہ اس پہ پوری کلاس لگ جائے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیا جا سکتا ہے. ہاں سورہ نور وہ تو آیت ایسی تھی, اس پہ تو 10 کلاسز بھی لگاتے ہیں تو بھی کم تھی. ٹھیک ہے, تو جیسے کہ آج ایک آیت, ابھی ایک ہی آیت ہوئی ہے. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب 2 کوسچن ہے میرے. ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ جس طریقے سے آپ پڑھا رہے ہیں اس طریقے سے ہمیں قرآن پاک سے منہج سیکھنا ہے کہ آج کے حالات سے اس کو ہم کیسے ریلیٹ کریں گے اپنی زندگیوں کے ساتھ. تو جیسے اگر ہم اس کو سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے اس کو آج کے حالات سے ریلیٹ کرتے ہیں تو نعوذ باللہ یہ قرآن پاک کے الفاظ یا اس کی تفسیر کے اندر کوئی ہماری طرف سے تحریف اور وہ تبدیلی تو نہیں ہے. اور دوسرا کوسچن یہ کہ یہ جو لاسٹ آیت آپ نے پڑھائی ہے سورہ شعراء کی, اس کا تھوڑا سا حصہ وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اینڈ تک یہ ذرا کروا دے. کیا اینڈ کروں؟ آخر والی جو آیت ہے نا وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ, ادھر سے یہ تھوڑا سا آیت کو تھوڑا سا بتا دیں. وَسَيَعْلَمُ, ٹھیک ہے, وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ, کہ عنقریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہ وہ کون سے ٹھکانے پر لوٹ کے, یعنی کون سے لوٹ کے جانے کی جگہ پر لوٹ کے جائیں گے. عنقریب جان لیں گے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے. شیخ میرا ایک سوال ہے کہ جو ابھی آپ نے اصطلاح بتائی سنن الہیہ, یہ اصول تفسیر کی اصطلاح ہے یا ویسے ہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سنت کو؟ یہ قرآن میں ہے نا, وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تحویلا, لیکن یہاں پہ کیا ہے, وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تبدیلا ہوگا نا سر, دونوں ہیں, تحویلا تبدیلا ایک ہی ہے. تو سنت اللہ, سنت اللہ, اللہ کی سنت. قرآن پڑھنے سے اور قرآن پہ غور کرنے سے آپ کو یہ ایک اہم علم ملتا ہے. اگر آپ سوچیں اللہ کا اپنی مخلوق کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے اللہ کی معرفت میں. اگر اللہ تعالیٰ کو آپ نے جاننا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے ساتھ ڈیل کیسے کرتا ہے اس کو جانیں. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ, ہاں واو کے ساتھ جو ہے وہ تحویلہ ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی اگلی صورت ہے سورۃ النمل. سورہ نمل جو ہے وہ مکی صورت ہے, اس پر کافی مفسرین کا اس پہ اجماع ہے. اور سورت کے مقاصد جو ہیں وہ اللہ کی وحدانیت اور قدرت اور اس کے جو نعمتیں ہیں اس کے مظاہر, اللہ کی وحدانیت کی دلائل اور اس کی قدرت کے دلائل اور اس کی نعمت کے مظاہر, یہ اس سورت کے مقاصد ہیں. ادلۃ التوحید و قدرتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. حروف مقطعات ہیں, اس بارے میں ہم نے بات کر چکے ہیں. تلک آیات القرآنی, وہ قرآن کی آیات ہیں, و کتاب مبین, اور واضح کر دینے والی یا واضح کتاب ہے. ابانا یبینو سے یہ مبین ہے, اسم فاعل کا صیغہ ہے.
मैंने आपको बताया था अबाना युबीनु मुतअद्दी और लाजिम दोनों आता है माना में, यानी अबाना युबीनु मुबीन इस माने में भी आता है कि वाज़े करने वाला, और यानी बय्यिनुन लिगैरिही व बय्यिनुन लिनफ्सिही, अपने आप में भी वाज़े है कुरान और दूसरों को भी अपने आप को वाज़े करने वाला भी है, ठीक है। मुबीन इस माने में है। अच्छा, अभी ये एक यहाँ पे आता है कि तिल का ये इसम इशारा मुअन्नस का है ना, बईद, तो मुशारुन इलैह क्या है इसमें? आयात आयात, तो आयात भी मुअन्नस है। अब जमा है सर। अब देखें, ये जो किताब है ये तो मुज़क्कर है, ठीक है, ये भी इसका मुशारुन इलैह है आतफ के बाद, तो लेकिन इसम इशारा मुअन्नस है, मुशारुन इलैह एक मुज़क्कर है और एक मुअन्नस है। ऐसा हो सकता है, हो सकता है ऐसा, ये हो सकता है कि मुज़क्कर का इसम इशारा हो और मुअन्नस उसमें शामिल हो, लेकिन ये थोड़ा सा क़ियास के दूर है कि मुअन्नस इसम इशारा जो मुअन्नस का उसमें मुज़क्कर भी आ जाए। तो उलमा ने इसके जवाब दिए हैं, और इसमें से एक जवाब ये भी है कि किताब में, किताब यानी तक़दीर मुज़ाफ महज़ूफ़ है, यानी आया तिल्क आयातुल कुरआनी व आयातु किताब मुबीन, ये अरबी लुगत में हज़फ और ज़िक्र, ये सारी चीज़ें बलागत के उलूम में हम पढ़ते हैं। बहरहाल मकसद ये है कि कोई सवाल कर सकते हैं ये आप कहाँ से कोई भी हज़फ ले आए, तो ये कहाँ से नहीं ले आए, ये अरबी के उलूम में, अरबी की लुगत में ये बातें हम जानते हैं, ठीक है। हज़फ यानी ओमिशन। एक माना ये भी है कि किताब जो है वो आयात का मजमू है ना, तो ये तिल का जो जिस तरफ इशारा कर रहा है वो किताब की मानवी सूरत की तरफ इशारा कर रहा है, और किताब का माना क्या है, यानी मजमूल आयात। तो इसम इशारा मुअन्नस लाया गया है क्योंकि किताब के मानवी हिस्से को का लिहाज रखते हुए। समझ आ रहा है आपको? आ रहा है? यानी सर किताब के मायने हैं कि वो आयात पर मुश्तमिल है। जी जी बिल्कुल, जैसे कि कौम है ना, कौम ये भी मुज़क्कर है, मैंने शायद हमने पढ़ा था ये, हाँ हाँ, क्या है वो मिसाल याद है आयत? कज़्ज़बत समूदु, हाँ सही है। तो ये कज़्ज़बत जो है ये मुअन्नस का सीगा है ना, और कौम जो है मुज़क्कर है, तो वहाँ पे मानवी एतबार करके कज़्ज़बत जो है वो समूद का, हाँ कज़्ज़बत समूद निल मुरसलीन, वहाँ पे समूद बतौर वो आया ना सर कलेक्टिव नाउन कौम के लिए। एक बोले, एक सेकंड, आप क्या बोल रहे हैं? आप बोले कज़्ज़बत समूदु कौमु, कज़्ज़बत समूदु कौमु लूतिनिल मुरसलीन, दो कौमों को आपने मिक्स कर दिया। अच्छा चलें, बहरहाल मकसद ये है कि ज़मीर या इसम इशारा का मर्जे जो है वो मानवी एतबार से भी होता है और लफ्ज़ के एतबार से भी होता है। यहाँ पे आयात में लफ्ज़ के एतबार से है और किताब में मानवी एतबार से है, ठीक है। बस मकसद ये माना आप समझ गए ना। हुदन व बुशरा लिल मुमिनीन, आयत नंबर 2। अभी सर मुबीन का माना वाज़े नहीं है, अपने आप में भी वाज़े है, और जी मुबीन का माना वाज़े नहीं हुआ, इसके दो माने बताए आपने, अपने आप में भी वाज़े है और वाज़े करने वाली भी है, वाज़े करने वाली, यानी हक और बातिल को वाज़े करने, हक को वाज़े करने वाली। हुदन व बुशरा लिल मुमिनीन, इस हाल में कि ये हिदायत है और खुशखबरी देने वाली है मोमिनों के लिए। हुदन व बुशरा में जो है वो मुख्तलिफ एराबी हालतें आ सकती हैं, ठीक है। मैंने जो तर्जुमा किया है ना वो हाल के एतबार से किया है, ये हाल आयात से, आयात जुल हाल है, और हुदा और बुशरा ये हाल है, यानी ये आयात है, ये कुरान करीम की आयात हैं इस हाल में कि हिदायत देने वाली हैं और खुशखबरी देने वाली। ये मज़दर बेमाना इसम फ़ाइल है, हुदन ये मज़दर है, बेमाना हादी। ये वैसे आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही, तो मैं आगे चलूँ इस पर, मैं थोड़ा सा आपको एक फ्लेवर देना चाह रहा हूँ क्योंकि शुरू की आयत है ना, फिर हम आगे तेज चलेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आ रहा है? जी सर। नॉट मच सर, थोड़ी बहुत, नॉट टू मच। नॉट मच? नहीं सर नहीं होगा, जरूर आएगा, थोड़ा आएगा, आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। अच्छा जी, तो चले जिनको आ रहा है उनके लिए एक और, तो एक तो एराबी हालत, इसकी हाल हो सकती है हुदा और बुशरा, और जुल हाल क्या होगा? आयात। और एक ये भी हो सकता है कि ये मफऊल मुतलक है फेल महजूफ का, यानी यहदी हुदन व युबश्शिरु बुशरन लिल मुमिनीन। समझ आया? ये मफऊल मुतलक भी हो सकता है फेल महजूफ का। जी
نہیں فعل معذوف مانا ہے نا میں نے. फेल कौन सा है सर इसमें बीच में? फेल जो माज़ूफ माना है आपने बीच में? ये फेल कौन सा माज़ूफ माना है इसमें? जो यहदी जिसका हाल है। अच्छा सर। यहदी और वयबश्शिरु लिलमुमिनीन. नहीं समझ में आ रहा तो मसला नहीं है, जिनको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत उनके लिए एक ये नुक्ता जिक्र कर रहा हूँ. तीसरी एराबी हालत ये भी हो सकती है कि ये मातूफ है, ठीक है, किससे? तिल का आयातुल कुरानी व तिल का हुदन व तिल का बुशरा. ये मातूफ है किताब मुबीन से, यानी तिल का हुदन ये इसकी खबर बनेगी. बहरहाल चलते हैं आगे. ये हिदायत देने वाली है और बशारत देने वाली है. मातूफ बन रहा है ना इसका. तिल का आयातुल कुरानी व तिल का किताब मुबीन व तिल का हुदन सब्बिह इस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा. ये सारे जुमले जो हैं वो एक दूसरे पर अतफ हो रहे हैं ना. हाँ हाँ. तो सर इसमें ये होगा कि ये किताब खुद भी वाज़ा है और वाज़ा करने वाली भी, मतलब इस पूरे आयत का मतलब अगर हम ये सिंपल, कीप इट सिंपल. तिल का आयातुल कुरानी ये वो कुरान की आयात हैं और किताब मुबीन यानी वाज़े किताब है. हुदन इस हाल में कि हिदायत देने वाली हैं और इस हाल में कि ये बशारत देने वाली हैं मोमिनीन के लिए. इसका मतलब ये हुआ कि इसका उलट करें, हुदन व बुशरन लिल मुमिनीन का उलट करें, बिल्कुल ऑपोजिट लाएं तीनों चीज़ों को. हिदायत का ऑपोजिट है फितना, बुशरा का ऑपोजिट है डराना, मोमिनीन का ऑपोजिट है काफिरीन, यानी वहुव फितनतन व वईद क्या वईद बईद नहीं सर, वईद वाव आइन या दाल. वईदुन व इंज़ारुन लिल काफिरीन. इसको कहते हैं मफ़हूम मुखालिफ. तो ये यानी कुरान फितना है किसके लिए? काफिरों के लिए. काफिरों के लिए फितना है. जैसे कहना आता है ना, युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा. कुरान ही के जरिए लोग गुमराह होते हैं, कुरान को पढ़ के लोग गुमराह होते हैं. अल्लाह अकबर. अगर जिसका दिल साफ है, जिसके दिल में एक हिदायत नूर है, तो उसके लिए तो हुदा और बुशरा है. लिल मुमिनीन अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व यु'तूना ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून. मोमिनीन कौन है? यानी ईमान के लिए अमल भी जरूरी है. इससे हमें ये भी पता चला अगली आयत से, ईमान में अमल दाखिल है. अल ईमानु क़ौलुन व अमलुन. अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता, जो नमाज कायम करते हैं और जो ज़कात देते हैं, व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और वो आखिरत पर वही यकीन रखने वाले हैं. इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति ज़य्यन्ना लहुम अअमालहुम फहुम यअमहून. बेशक वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते, ज़य्यन्ना लहुम, हम उनके लिए मुज़य्यन कर देते हैं, अअमालहुम, उनके अमाल को, फहुम यअमहून, तो वो हैरत ज़दा फिरते हैं, यानी वो हैरत में चले जाते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग जिसका ईमान बिल आखिरा कमज़ोर होगा वो ज़्यादा हैरत में होगा. एक बात तो हमें ये पता चली इस आयत से, हमें ये बात पता चली कि जिसका ईमान बिल आखिरा कमज़ोर होगा, जितना उसका वो हैरत में ज़्यादा होगा, वो एंग्जाइटी में ज़्यादा होगा, कन्फ्यूजन में ज़्यादा होगा, उसकी ज़िंदगी एक कन्फ्यूज स्टेट में होगी, हैरत ज़्यादा होगा. और दूसरा हमें ये पता चला कि वो लोग जो जिनका ईमान बिल आखिरा जितना कमज़ोर होगा, उनके लिए बुरे अमाल उतने ही मुज़य्यन होंगे. यानी अगर कोई शख्स अच्छे अमल को बुरा अमल समझ रहा है, नेकी को गुनाह समझ रहा है, तो इसकी वजह क्या है कि वो आखिरत पर उसका ईमान कमज़ोर है. इस पर इंशाल्लाह हम अगली क्लास में बात कर लेंगे. क्लास टाइम खत्म हो रहा है. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन. आपके पास होगा पेज 97. अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. वजूबुल ईमान बिल इस्तवा अल्लाह अला अर्शिही व अलूहु अला खल्किही व मायतिही लि खल्किही व इन्नहु ला तनाफी बैनहुमा. क़ाल रहमहुल्लाह फ़स्ल वक़द दख़ल फ़ीमा ज़करना मिनल ईमान बिल्लाहि अल ईमान बिमा अख़बरल्लाहु बिही फ़ी किताबिही व तवातुर अन रसूलिही व अजमा अलैहि सलफ़ुल उम्मा मन इन्नहु सुब्हानहु फ़ौक़ समावाति अला अर्शिही अलैया अला खल्किही व हुवा सुब्हानहु मअहुम ऐनमा कानू
यअलमु मा हुम आमिलून कमा जमा बैन ज़ालिका फ़ी क़ौलिही औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हुवल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श यअलमु मा यलिजु फ़िल अर्ज़ि वमा यख़रुजु मिन्हा वमा यंज़िलु मिनस समाइ वमा यअरुजु फ़ीहा वहुव मअकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर वलैस माना कौलहु वहुव मअकुम इन्नहु मख्तलत बिलखल्क़ि फ़इन हाज़ा ला तुजिबिल लुगत वहुव खिलाफ़ मा अजमा अलैहि सलफ़ुल उम्मा व खिलाफ़ मा फ़तरल्लाहु अलैहिल खलक़ बल अल कमर आयात मिन आयातिल्लाहि मन अस्ग़रि मखलूक़तहु वहुव मौदूअ फ़िस समाई वहुव माल मुसाफ़िर व गैरल मुसाफ़िर ऐनमा काना वहुव सुब्हानहु फ़ौक़ अर्शिही रक़ीब अला खल्क़िही महीमन अलैहिम मतला अलैहिम इला गैर ज़ालिका मिन मानी रुबूबियतिही। इसका किसी हद तक जो तर्जुमा समझ में आया है, जो माना समझ में आया वो भी बयान कर दें। मजमूई तौर पे जरूरी नहीं है कि आप लाइन बाय लाइन या वर्ड बाय वर्ड चलें, मजमूई तौर पे क्या समझ में आया? जब हम अल्लाह के ईमान में दाखिल होते हैं और जो ईमान अल्लाह ने हमें अपनी किताबों में और अपने रसूलों के ज़रिए और जो हमारे असलाफ ने हमें बयान किया है कि अल्लाह ताला आसमानों पर अर्श पर मुस्तवी है, वो और वो पाक है और जहाँ कहीं हम हैं वो जानता है। जैसे ये जो कुरान की आयत है कि वो वही है जिसने आसमान और ज़मीनों को 7 दिनों में पैदा किया, फिर अर्श पर मुस्तवी हुआ। वो जानता है जो कुछ ज़मीन में है और जो उसमें से निकलता है और जो आसमान से पैदा करता है। वमा यारुजु, ये यारुजु का क्या मतलब है शेख साहब? चढ़ना। और जो आसमान की तरफ चढ़ता है और वो साथ है तुम्हारे जहाँ कहीं भी तुम होते हो, और अल्लाह ताला जो तुम करते हो उसको देखता है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वहुवा माकुम, इसका माना मखलूक के साथ मिलना नहीं है, बल्कि ये लुगत में इसकी तौजीह बयान की गई है। वह खिलाफ मा तो ये जो सल्फुल उम्मा है उसके अजमा के खिलाफ है, और ये खिलाफ फितरत है कि जो वो खिलाफ मा फतर अल्लाह अलैहिल खलक। जी जी सही करें जी, कि वो मखलूक के साथ उसकी मायत इस तरह से नहीं है कि वो मखलूक के साथ मिला हुआ है, बल्कि जो सूरह कमर की आयत हैं, अल्लाह ताला वो उन आयत में ये बयान किया है कि मखलूक जो है वो छोटी है और वो आसमान पर मौजूद है। फिर ये मेरा सूरतुल कमर नहीं बल्कि चांद इटसेल्फ। अच्छा, जैसे मेरे ख्याल में पानी हो जाएगा। जी पढ़ूं आगे शेख? जी जी कहें। जी वो अच्छा मैंने समझा ये सूरह कमर की शायद वो जिक्र कर रहे हैं कि चांद की जो निशानी है जो अल्लाह ताला की आयत में से है, जो उसकी मखलूक हैं, और वो आसमान पर मौजूद है ये चांद, और वो हमारे साथ सफर करता है, मगर वो हमारे साथ मौजूद नहीं होता। इसी तरह जो अल्लाह ताला है वो अर्श पर मुस्तवी है, वो अपनी मखलूक के उसकी मैयत अपनी मखलूक के साथ होती है, समथिंग लाइक दैट। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक आपने माना तो काफ़ी हद तक सही समझा है, बस क़िराअत में आपने कुछ चीज़ें जो हैं वो तो अब जब मैं पढ़ूंगा तो आप कोशिश करके उनको साथ साथ कुछ चीज़ों को जॉट डाउन कर लीजिएगा, एराब या हरकत की जैसे, ठीक है जी। ये पेज नंबर ये इस PDF फाइल का पेज नंबर 114 है, आपके पास डिफरेंट होगा। ये असल में अब मैंने जो फाइल खोली हुई है ये शरहुल अक़ीदतुल वासितिया है, ठीक है। पहले मैंने मतन खोला हुआ था जब हम पहले पढ़ रहे थे। अब चूंकि माशाल्लाह टाइम के साथ लोग बड़े हो जाते हैं, तो आप लोग भी माशाल्लाह और बड़े हो गए हैं, पहले ही बड़े थे, तो अब इस किताब में आपके पास ये हरकत और एराब जो है नहीं है, लेकिन इसमें आपको फ़ायदा ये है कि नीचे जो है वो शरह मौजूद है, तो आप खुद भी जब मुताला कर रहे हो इंशाल्लाह तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह काफ़ी चीज़ें आपको हेल्प आउट कर देंगे इंशाल्लाह। तो इसमें ये जो हेडिंग्स हैं ये शेख सालेह फौजान की शरह है, तो इसमें ये हेडिंग्स जो हैं ये शेख सालेह फौजान की तरफ से। इसमें उन्होंने कहा वुजूबुल ईमानी बिस्तिवाइल्लाहि अला अर्शिही व उलूविही अला खल्क़िही व मईयतिही लिखल्क़िही व अन्नहु ला तुनाफी बैनहुमा औ ला तनाफ़ुद। कि अब शेख साहब जो जिक्र करेंगे शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, वो क्या करेंगे कि ईमान वाजिब है किस चीज़ पर?
اللہ کے عرش پہ مستوی ہونے پر اور اس کے علوہ علی خلقہ بلند ہونے پر اپنی مخلوق پر، یعنی اپنی مخلوق سے بلند ہونے پر، لیکن ساتھ ساتھ معیتہ لخلقہ کہ وہ اپنی مخلوق کے ساتھ ہے. اور یہ کہ ان دونوں باتوں میں کوئی تنافی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کانٹرڈکشن نہیں ہے، کوئی منافات نہیں ہے، کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہو، مخلوق سے بلند ہو، لیکن وہ ان کے ساتھ ہو. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة. کہ جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ ایمان باللہ میں کیا کیا چیز داخل ہے، اس میں اللہ نے جو اپنے بارے میں بتایا فی کتابی ہی وتواتر عن رسوله، تواتر کا مطلب متواتر سے ہے، متواتر ہوا، اور جس پہ سلف الامہ کا اجماع ہو گیا ہے، اس میں کیا چیز ثابت ہے کہ انہ سبحانہ فوق سماواتہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی فوق سماواتہ علی عرشہ، اللہ آسمانوں سے بلند ہے، علی عرشہ اپنے عرش پر، علی علی خلقہ. علی کا کیا مطلب ہوگا؟ بلند ہے وہ، بلند ہونے کے، علو کے معنی میں. ٹھیک ہے، یہ نام نہیں ہے علی اور یہ علا نہیں ہے، یہ علی. یہ اصل میں کیا وزن ہوگا اگر کسی کے ذہن میں آ رہا ہو؟ علی. یہ وزن کیا ہوگا اسم کا؟ فعیل. ٹھیک ہے، تو اصل میں کیا تھا؟ علی ون، علو سے فعیل کے وزن پہ علی ون. جس اسے طرح ہم لوگ اللہ کے صفات کے سے بھی لے سکتے ہیں کیا سر؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ جب آپ پڑھا رہے تھے عقیدہ الوسطیہ، اس میں آپ بتائے تھے نا سر، علی اللہ کی صفات کی طرف سے صفاتی نام ہے کچھ. جی بالکل، یہ اللہ کی صفات میں سے ہے کہ اللہ بلندی پہ ہے، علو پہ ہے. جی تو برابر، یہی چیز ہے نا سر، سیم تھنگ. جی تو علی اصل میں فعیل کا وزن ہے، واو جو ہے آخر میں یا سے چینج ہو گیا اور پھر دونوں کا ادغام ہو گیا. تو علی وہ بلند ہے، علو پر ہے، علی خلقہ اپنی مخلوق پر. وہو سبحانہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ وہو سبحانہ معہم، ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی ہو. اور پھر آگے کیا بیان کیا؟ یعلم ما ہم عاملون، وہ جانتا ہے وہ جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ بات کیوں کہہ سکتے ہیں ہم اس وجہ سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی اس طرح آیت میں بھی جو ہے ان دونوں چیزوں کو جمع کیا ہے. والذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ 6 دن. ٹھیک ہے، 7 نہیں 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، یہ ثم کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ پھر عطف ہے، لیکن یہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ترتیب. فوری کا تو ٹھیک ہے، لیکن فوری ضروری نہیں ہے، اس میں تاخر آ سکتا ہے، لیکن ترتیب جو ہے وہ اس میں موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے، واو سے عطف میں ترتیب لازمی نہیں ہوتی، ثم میں ترتیب ہوتی ہے لغتاً. تو پہلے اور پھر استوى علی العرش. اب مستوی ہوا علی اپنے عرش پر. ہم انشاءاللہ استوا کا بعد میں پھر وہ ڈسکس کریں گے کہ مخالفین کا کیا قول ہے، اس اعتبار سے ان کے کیا ادلہ ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں کیا کہا کہ مستوی ہوا علی العرش پر. یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے. ولج یلج کا مطلب کیا تھا؟ داخل ہونا، دخل یدخل، جو داخل ہوتا ہے زمین میں. وما یخرج منها، اور جو اس سے خروج کرتا ہے. وما ينزل من السماء، جو آسمان سے کیا کرتا ہے؟ اترتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے؟ وما یعرج فیہا، جو چڑھتا ہے. تو وہ بلندی مستوی علی العرش، ہر اس چیز کو جو کہ داخل وغیرہ ہوتی ہے، باہر نکلتی ہے، اس سب کو جانتا ہے، علم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کہا؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہو. اکثر آیات میں یا شاید تقریباً تمام آیات میں جہاں پہ بھی معیت کا ذکر ہوا ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی صفت ذکر ہوئی ہے. واللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ جو ہے جو تم کر رہے ہو اس کو خوب جاننے والا ہے. تو اللہ نے اسی آیت میں اپنا عرش پہ مستوی ہونے کو اور اپنی معیت کو بھی جو ہے وہ ساتھ ذکر کیا ہے. اب اس بات سے خطاب کرنے والے انہوں نے کیا کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ذات جو ہے وہ بلندی پر بھی ہو، عرش پہ مستوی بھی ہو اور ہمارے ساتھ بھی ہو. تو اس کا شیخ صاحب کیا جواب دے رہے ہیں کہ لیس معنی قولو. اچھا، یہ دوسرا ہے کہ انہوں نے معکم کا کیا معنی لیا کہ وہ مختلط ہے مخلوق کے ساتھ، یعنی مکس ہوا ہوا ہے مخلوق میں. جیسے کہ کون سا قول ہے؟ اچھا، جیسے آپ نے اکثر پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ میں اللہ کو کیسا مانتے ہوئے اقرار کرتا ہوں؟ اللہ کو حاضر ناظر. ناظر. ناظر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے والا. اور حاضر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ موجود. ان کلمات سے اجتناب کرنا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ کلمات شریعت سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے لیے یہ کہنا کہ اللہ حاضر ہے، یہ کلمات شریعت سے ثابت نہیں. اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، یہ کلمات ثابت ہیں. حاضر کا جو لفظ ہے ہم جس کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو موجود ہے ہمارے ساتھ ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ کانسیپٹ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ اس کے اندر ہے معاذ اللہ، یہ کانسیپٹ پرابلمٹک ہے. اس وجہ سے شیخ نے کیا کہا کہ انہ مختلط بالخلق، یہ معکم کا معنی نہیں ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے ساتھ جو ہے مختلط ہو گیا ہے، مکس ہو گیا ہے. کیوں؟
اس کی ایک وجہ وہ بیان کر رہے ہیں لا توجبہ اللغہ، مع کا یہ معنی جو ہے وہ لغت سے ثابت نہیں ہوتا، کہ لغت میں ضروری نہیں ہے کہ جب مع کا لفظ استعمال کیا جائے تو لازمی طور پہ وہ چیز اس کے اندر داخل ہو گئی ہوگی یا اس سے مکس ہو گئی ہوگی، لازمی نہیں ہے. مع کا یہ معنی ہو سکتا ہے لیکن لغت میں لازمی نہیں ہے. کس طرح لازمی نہیں ہے؟ کیونکہ اچھا ایک ریزن یہ ہوگا کہ لغت میں لازمی نہیں ہے. دوسرا شیخ صاحب نے کیا کہا کہ خلاف ما اجمع علیہ سلف الامہ، یہ امت کا جو سلف کا جو اجماع چلا آ رہا ہے یہ بات اس کے خلاف ہے. یہ بات کہ مع کا معنی مختلط بالخلق کہ اللہ ہر جگہ مخلوق کے ساتھ موجود ہے، یہ کلمات سلف سے ثابت نہیں ہے. بعد میں آنے والوں نے کہے اس طرح کے کلمات، سلف نے نہیں کہے. تو ایک قول جب پہلے موجود نہیں تھا، جب وہ بعد میں آیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس قول کو چیک کرنا پڑے گا کہ یہ سلف کے قول کے موافق ہے یا نہیں ہے. تیسری بات کیا کی کہ خلاف ما فطر اللہ علیہ الخلقہ، یہ اس فطرت کے خلاف ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو تخلیق کیا ہے. مخلوق کو کس فطرت پہ تخلیق کیا ہے؟ جب صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، مثال کے طور پہ یہ جو کرکٹ میچز ہوتے ہیں اس میں آپ نان مسلمس کو بھی دیکھتے ہیں یا کرسچن یا ہندوز بھی ہوتے ہیں، کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے تو وہ کدھر دیکھتے ہیں؟ اوپر بلندی کی طرف دیکھتے ہیں. اگر مخلوق کے ساتھ مختلط ہے ہر جگہ پہ تو اوپر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ رائٹ لیفٹ نیچے بھی انسان دیکھ سکتا ہے. تو یہ مخلوق نہیں کرتی، فطرتاً یہ مخلوق نہیں کرتی. اسی طرح خیر وہ ہماری مطلب مسلمانوں کی روایت ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام دعا کے لیے نکلے تھے بارش کی تو چونٹی کیا کر رہی تھی؟ آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس جاریہ جو غلام لونڈی سے پوچھا تھا، کیا پوچھا تھا؟ این اللہ. تو ایک تو قول ہے کہ فقالت فی السماء، اور دوسری روایت کیا ہے؟ اشارت الی السماء. ٹھیک ہے، تو اس نے بھی بلندی کی طرف کہا. تو یہ فطرت ہے انسان کی کہ وہ رب کو اوپر کی طرف بلندی کی طرف دیکھتا ہے. تو یہ کہنا کہ وہ خلق کے ساتھ مختلف ہے، مکس ہوئی ہے، ہر جگہ ہے، یہ قول جو ہے فطرت کے بھی خلاف ہے، سلف کے بھی خلاف ہے. لغت کے خلاف کس طرح ہے اس کی شیخ صاحب نے اگزامپل دی. القمر آیت من آیات اللہ، جو چاند ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. من اصغر مخلوقات ہی، اس کی مخلوقات میں سے چھوٹی مخلوقات میں سے، چاند سے بہت بڑی مخلوقات ہیں. دنیا ہی جو ہے وہ چاند سے بڑی ہے، پھر سورج اور ستارے اور وغیرہ وغیرہ وہ اور بڑے بڑے سسٹمز ہیں. ہمارے اعتبار سے موضوع فی السماء کہاں پہ؟ آسمان میں دکھتا ہے. وَهُوَ مَعَ الْمُسَافِرِ وَغَيْرِ الْمُسَافِرِ أَيْنَمَا كَانَ، کہ ایک شخص، میں اگر یہاں کھڑا بھی ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں لغت میں کہ چاند میرے ساتھ ہے. ایک شخص کراچی سے ٹریول کر رہا ہے حیدرآباد کی طرف، جب وہ کراچی سے نکل رہا ہے تب بھی وہ کیا کہے گا؟ چاند ہمارے ساتھ ہے. ہم ساتھ ساتھ چل رہے تھے، چاند بھی ہمارے ساتھ ساتھ تھا. تو اس اعتبار سے عربی زبان میں مع کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو جب چاند میں یہ کنفیوژن نہیں آتی کہ چاند میرے ساتھ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چاند میرے بالکل برابر میں آ گیا یا چاند میرے اندر آ گیا یا میں چاند کے اندر آ گیا ہوں. تو جب مخلوق کے لیے ہم یہ معنی نہیں سمجھتے تو خالق بالاولیٰ ہے کہ اس کے لیے یہ معنی نہیں سمجھا جائے، کیونکہ لینگویج میں اس کا یہ معنی ضروری نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ وَهُوَ سُبْحَانَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ، اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے. رقیب علی خلقہ، اب مخلوق یہ نہ سمجھے کہ جب وہ اتنا بلند ہے تو وہ میرے حالات سے واقف نہیں ہے. رقیب علی خلقہ، اپنی مخلوق پر جو ہے نگہبان ہے، ہر اعتبار سے ان کو جانتا ہے، ان کے علم رکھتا ہے. مہیمن علیہ، مہیمن اور رقیب کا بھی سملر معنی ہے، نگہبان ہونا، نگران ہونا. مطلع علیہم، مطلع علیہم اس کو مخلوق کی کیا ہے؟ اطلاع ہے، خبر ہے، ہر اعتبار سے وہ جانتا ہے. الی غیر ذالک میں معنی ربوبیت ہی، کہ ربوبیت کے اور بھی جو معنی ہیں ان تمام اعتبار سے وہ ہمارے ساتھ ہے. تو استواء علی العرش اور معیہ میں اختلاف نہیں ہے، دونوں چیزیں جو ہیں وہ بیک وقت پاسبل ہیں. 3 وجوہات کیا بیان کی؟ ایک یہ کہ فطرت میں بھی یہی چیز اللہ نے ڈالی ہوئی ہے کہ اللہ مخلوق کے بلندی پر ہے. دوسرا یہ کہ سلف کا اجماع اسی بات پہ رہا ہے. تیسرا یہ کہ مع کا لغت میں یہ معنی نہیں آتا کہ اللہ جو ہے وہ مخلوق میں شامل ہے یا مخلوق میں داخل ہے، اور نہ یہ معنی لازمی آتا ہے کہ اصل صرف اور صرف اللہ ہی ہے، مخلوق کوئی چیز نہیں ہے بلکہ مخلوق صرف ایک خیال ہے. اچھا اب آپ یہ آپ کے پاس بھی اور آن لائن بھی اگر آپ دیکھیں شرح ہے، شرح میں کس طرح سسٹم ہوتا ہے کہ اوپر یہ جو ذکر کیا ہوتا ہے یہ متن کہلاتا ہے، کتاب کا یہ متن ہے. پھر شرح میں آپ دیکھیں وہ بریکٹس میں یا بولڈ میں جو ہے وہ متن لکھتے ہیں اور پھر اس کے اعتبار سے کچھ جو تفسیر اس کی ہوتی ہے وہ ذکر کرتے ہیں. اب اس میں کہیں پہ وہ اور چیزیں مینشن کریں گے، کوئی تفصیل مینشن کریں گے، اور خاص کر اگر آپ کو کبھی کلمات کے معنی کلیئر نہیں ہو تو وہ آپ شرح میں دیکھیں گے، آپ کو اکثر جو ہے وہ مل جائیں گے. جیسے یہاں پہ انہوں نے اگر آپ دیکھیں گے رقیب کا مینشن کیا ہوا ہوگا، الرقیب هو المراقب، بالکل اس کے آخر میں اگر آپ آئیں گے آپ کے اعتبار سے نیکسٹ پیج پہ اگر دیکھیں گے. شیخ صاحب ایک سوال ہے، ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا، ایک سیکنڈ سوری. الرقیب اس کے بارے میں کیا کہہ دیا؟ هو المراقب لاحوال عباده، کہ رقیب کون ہوتا ہے؟ وہ جو جانتا ہے عباد کے احوال کو. مل گیا؟ ٹھیک ہے. اور اسی طرح المہیمن کون ہے؟ هو الشاہد علی خلقہ، وہ جو اپنی مخلوق پر شاہد ہو. المطلع علی اعمالہم، ان کے اعمال کو بھی جانتا ہو، اور رقیب علیہم ان پر نگرانی ہو. یعنی مہیمن کے اندر رقیب کا معنی بھی شامل ہے. تو یہ سملر معانی میں ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا سوال جو تھا براہ مہربانی بتائیں جی. جی شیخ صاحب یہ اللہ تعالیٰ کی مائیت کے بارے میں جو یہ کہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ قرآن پاک میں یہ جو آتا ہے کہ حبل الورید
اللہ تعالیٰ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اس جی کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی پھر اللہ کو؟ جی تھوڑا سا اگر ہم آگے چلیں اس میں یہ قرب اور یہ تین ٹاپکس ہیں، مطلب یہ تین ایک بار پڑھ لیں پھر میں آپ کے سوال کا انشاءاللہ جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ جی اب یہاں سے آپ پلیز پڑھیں ما یجب اعتقادہ. استاد ایک چھوٹا سا سوال ابھی والا کر لوں رقیب اور اس کے لیے. یہ دو جیسے رقیب کے لیے ہے کہ اپنے بندوں کے احوال سے احوال پہ وہ نگراں ہے، اور یہ ہے شاہد اپنی خلق پر ہے، ان کے اعمال سے مطلع ہے. تو نگران اور شاہد میں تو فرق ہے نا سر؟ اس میں الرقیب علیہم بھی لکھا ہوا ہے نا کہ رقیب بھی ہے ان پر، یعنی مہیمن کے اندر رقیب کا معنی شامل ہے. یہ قریب المعنی کلمات ہیں. اوکے، قریب المعنی، ہم معنی نہیں، قریب المعنی. دیکھیں کہیں نہ کہیں کلمات میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، تو تقریباً ہم معنی یا قریب المعنی کہتے ہیں. مہیمن میں رقیب کا معنی بھی شامل ہے، تو مہیمن جو ہے وہ رقیب سے زیادہ معنی کیری کر رہا ہے. جزاک اللہ خیر. جی آگے ریڈ کریے گا پلیز. یہ سر میں ہی کروں؟ نہیں، یہ آن کیمپس یہاں سے ایک پیسج ریڈ کریں. ٹھیک، آپ بتا دیں کہاں سے کرنا ہے. وَكُلُّ هَذَا الْكَلَامِ آپ کے پاس ہوگا 160. آپ وہ جو پوائنٹس والے ہیں اس میں اچھا مل گیا. 162. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. اور ہر ایک سیکنڈ ورڈ نہ کریں، پہلے پورا آگے ومن آیاتی ان تقوم السماء والارض بامری یہاں تک پڑھ لیں، اور پھر اس کا ایک مجموعی طور پہ جو ہے وہ معنی بتا دیں. مثلا آئی بس یہیں تک آگے لکھا آگے آگے کاذبہ تک لکھا اس کے اور آگے چلے جانا نیکسٹ. اچھا اب پھر الفصل السادس شروع جی ہے. جی اچھا يدخل في ایمان بالله اچھا آپ کے انه پاس آگے. قریب من خلقه. اچھا تو پھر آپ کے پاس یہ نہیں لکھا ہوا. اچھا ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل ان يظن ان ظاهر قوله في السماء ان السماء تقله او تظله. وهذا باطل باجماع اهل العلم والايمان أهل العلم والإيمان فإن الله قد وسع كرسي السماوات والأرض وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش، کہ یہ جو ساری بات ہم نے ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا أنه فوق العرش، اور اس کے ساتھ کیا کہا أنه معنا، کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، حق على حقیقته. یہ کیا ہے؟ تمام حق ہے على حقیقته. حقیقت کا کیا معنی ہے؟ اس کے اپوزٹ میں کیا ہوتا ہے؟ مجاز میں. کہ اس کو مجازی معنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مجاز کے لیے کوئی دلیل چاہیے ہوگی، کوئی ضرورت ہوگی تو مجاز کی طرف جایا جائے گا. جب لغت کا جو حقیقی معنی ہے وہ اس پہ فٹ آ رہا ہے تو پھر اس کو حقیقت سے نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لا یحتاج الی تحریف، نہ اس کو تعویل کی ضرورت ہے، اور خاص کر اس کو تحریف کی ضرورت تو بالکل بھی نہیں ہے کہ اس کے اصل معنی کو چھوڑ کے کسی اور غیر معنی کی طرف جایا جائے، یا پھر اس کے کلمات کو چینج کر کے غیر کلمات کی طرف جایا جائے. ولیکن یصان عن الظنون الکاذبہ، لیکن اس کو محفوظ رکھنا پڑے گا ظنون الکاذبہ سے، کہ غلط خیالات سے یا غلط ظنون سے اس کو محفوظ رکھنا پڑے گا، یعنی اس سے غلط ظنون کو ہٹانا پڑے گا. جیسے کہ ایک شخص کیا کرے، یظن ان ظاہر قولہ، انسان یہ گمان کرے یا یہ سمجھے کہ فی السماء، یہ جو قول ہے فی السماء، اس کا مطلب کیا ہو کہ السماء تقلہ او تظلہ. تقلہ کا معنی ہوتا ہے تحملہ، کہ اس کو کیری کر رہا ہے، اٹھا رہا ہے. اور ظل یظل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظل کس کو کہتے ہیں؟ ظل سائے کو. کہ یہ گمان کرے انسان کہ معاذ اللہ آسمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سایہ دیا ہوا ہے یا تسترو اس کو چھپایا ہوا ہے. اللہ آسمان میں ہے، اس کا یہ معنی لینا کہ آسمان نے اللہ کو معاذ اللہ کیری کیا ہوا ہے یا آسمان نے چھپایا ہوا ہے، یہ معنی نہیں لیا جائے گا. ٹھیک کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ، ایک تو اجماع اہل العلم کا اجماع ہے کس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ مختلف جگہوں پہ کیا بتا دیا، وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی تو کرسی وسیع ہے آسمان و زمینوں پر. یمسک السماوات والارض ان تزولا، آسمان و زمینوں کو ختم ہونے سے، ضائع ہونے سے اللہ نے روکا ہوا ہے، اس نے تھاما ہوا ہے کہ یہ، ورنہ اگر اللہ چھوڑ دے تو یہ ضائع ہو جائے گی. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کہ آسمان کو تو اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ تو زمین پہ واقع ہو جائے گا، ٹکرا جائے گا، لیکن اللہ نے اس کو پکڑا ہوا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے قائم، یعنی آسمان و زمین قائم ہے اللہ کے حکم سے. تو کہیں یہ ذہن میں نہ آ جائے کہ معاذ اللہ جو ہے وہ کسی طرح مخلوق پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے یا مخلوق اس کو تھامے ہوئے، ایسا کوئی گمان کسی کے ذہن میں نہ آئے.
اسی طرح اگر استوا علی العرش کا معنی ہے کہ اللہ مستوی ہوا عرش پر، اس کا یہ معنی انسان نہیں لے سکتا کہ جس طرح ہم گمان کرتے ہیں کہ اگر میں چیئر پہ بیٹھا ہوں تو چیئر ہٹا دیں گے تو میں گر جاؤں گا، یا میں چیئر پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوں. یہ مخلوق کی بات ہے. خالق کو اس پہ گمان، اس پہ قیاس نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے اپنے بارے میں مختلف جگہوں پہ بتا دیا کہ اللہ غنی ہے، اللہ صمد ہے، اس کو وہ مخلوق کا محتاج نہیں ہے، مخلوق اس کی اصل محتاج ہے. پھر آگے وقد دخل فی ذلک الایمان، وقد دخل في ذلك إيمان بأنه قريب من خلقه كما قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما نذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه قریب فی علوه. جزاک اللہ خیر. وقد دخل فی ذلک الایمان، یار اسی میں کیا داخل ہوتا ہے جو ہم ایمان اللہ کی صفات پہ بات کر رہے ہیں، بأنہ قریب مجیب، کہ اللہ کیسا ہے؟ قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے. مجیب کا مطلب جواب دینے والا ہے. جیسے کہ اللہ نے جمع کیا اس کو اپنے قول میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. امید ہے کہ معنی واضح ہوگا انشاءاللہ. اجیب دعوت الداعی، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے. اور آگے کیا آیت کا حساب کا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ جو بات ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ وَأُجِيبُ، تو قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قول ہے؟ ان الذی تدعونہ، بے شک وہ ذات جس کو تم پکارے ہو، اقرب الی احدکم، زیادہ قریب ہے تم میں سے کسی کے، من عنق راحلتہ، کس چیز سے؟ شہرک سے نہیں، گردن کی جو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سواری کو کہتے ہیں، راحلۃ سواری کو کہتے ہیں، سواری کو راحلہ کہتے ہیں جی، اور عنق کہتے ہیں گردن کو. گردن کو. تمہاری سواری کی گردن سے زیادہ قریب ہے. یہ جو قصہ تھا کہ صحابہ زور زور سے اللہ کو پکارے تھے، حج کا موقع تھا غالباً، تو کچھ سواری پہ تھے کچھ پیدل تھے، زور زور سے پکارے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے آپ پر رحم کھاؤ، جس ذات کو تم پکار رہے ہو وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی قریب ہے. اور وما ذکر فی الکتاب والسنۃ من قربہ ومعیتہ، کہ اللہ نے جو بھی بات ذکر کی ہے کتاب و سنت میں قرب اور معیت کے اعتبار سے، اس کی علو اور فوق ہونے سے کوئی منافات نہیں ہے، کوئی کانٹراڈکشن نہیں ہے. کیوں؟ فإنہ سبحانہ لیس کمثلہ شیء فی جمیع نعوتہ، اللہ کے جیسی کوئی شے نہیں ہے، کوئی ذات نہیں ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے، فی جمیع نعوتہ. جمیع نعوتہ کا مطلب کیا ہوگا؟ نعوت کس کو کہتے ہیں؟ نعت، صفت. جیسے صفت موصوف کا نعت منعوت بھی کہتے ہیں، تو نعت کی جمع نعوت. اس کی تمام صفات میں کوئی اس کی مثال نہیں ہے، کسی بھی اس کی صفت میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کے جیسی کوئی اور چیز ہے. لیس کمثلہ شیء مطلقاً. وہو علی فی دنوہ، علی کا مطلب کیا تھا؟ وہ بلند ہے فی دنوہ، اپنے قریب ہونے میں، قریب فی علوہ، اور قریب ہے اپنے بلند ہونے میں. تو شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں میں کانٹراڈکشن نہیں ہے، کیونکہ قریب کا یہ معنی سمجھنا کہ وہ مخلوق کے ساتھ مل گیا ہے، یہ معنی سلف نے لیا ہی نہیں. قریب، اللہ قریب ہے. قریب کا معنی لغت میں حقیقت میں جس معنی میں استعمال ہوا ہے اس معنی میں اللہ قریب ہے. یہ جو ان کا ایک سوال تھا. اچھا یہ دیکھیں، یہ جو دو آیات ہیں یہ دونوں صراحت سے ہیں. صراحت سے کس ہے؟ صراحت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کلیئر ہے، غیر صریح نہیں ہے، اشارہ نہیں ہے، اس میں احتمال نہیں ہے. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، کہ جب میرے بارے میں میرے بندے سوال کریں آپ سے، فانی قریب، تو میں قریب ہوں. ان الذی تدعونہ، جس کو تم پکار رہے ہو، صحابہ کس کو پکار رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے تھے. اس ذات کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ اقرب الی احدکم من عنق راحلتہ، کہ وہ تم سے زیادہ قریب ہے اس سواری کی گردن سے. تو یہ دونوں جو ادلہ ہیں، آیت اور حدیث، یہ دونوں صریح ہیں کہ یہاں قرب کس کا ہے؟ اللہ کا قرب ہے. جو انہوں نے، آپ نے جو آیت ذکر کی تھی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ایک بات میں نے آپ کو کہا تھا جب ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ اس کو یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ ہے عنق راحلتہ اور دوسری وہاں پہ ہے حبل الورید. حبل الورید کس کو کہتے ہیں؟ شہرک کو. شہرک کہاں پہ ہوتی ہے؟ گردن میں ہوتی ہے یا گردن کے اندر ہوتی ہے؟ اندر ہوتی ہے، مطلب ٹیکنیکلی جسم کا حصہ ہوتا ہے. تو اس سے زیادہ قریب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ اس کو بالکل اسی معنی میں لے جائیں گے، شہرک سے زیادہ قریب، یعنی شہرک جو اندر ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے کا کیا مطلب ہوگا؟ اس سے پھر یہ معنی آئے گا کہ وہ مخلوق کے اندر ہے، معاذ اللہ، کیونکہ شہرک آپ کے اندر ہے. اس سے زیادہ قریب ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کوئی چیز جو باہر ہو وہ اندر والی چیز سے زیادہ قریب تو نہیں ہو سکتی.
دوسرا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس کا اگر آپ سیاق دیکھیں گے جو مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پہ مراد کون ہے، یہاں پہ مراد ملک الموت ہیں جب وہ روح نکالنے کے لیے آتے ہیں. اس کی پھر ہم تفصیل میں انشاءاللہ آگے جائیں گے کہ اس کو کس اعتبار سے دیکھا جائے، لیکن ان ایدر کیس اس آیت میں کم از کم احتمال ہے، وہ صریح نہیں کہلائی جا سکتی. ٹھیک ہے، یہاں پہ دونوں میں اللہ نے قرب کا استعمال کیا ہے. اگر ہم اس آیت سے مراد جو ہے وہ واقعتاً اللہ کی ذات لیتے ہیں کہ اللہ کی ذات معاذ اللہ انسان کے اپنی شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو یہ معنی پھر ہندو جو کہیں گے یا جو دوسرے کہیں گے وہ لازمی آئے گا کہ اللہ جو ہے وہ مخلوق کے اندر ہے معاذ اللہ. تو پھر اور اس میں یہ کہاں پہ خاص ہے کہ وہ مومنین کے ساتھ ہے، وہ تو پھر کفار کے ساتھ بھی ہے. تو پھر کفار کی گردن کیسے آپ، ٹھیک ہے. تو اس سے پھر جو معنی باطلہ نکلیں گے، سلف نے یہ تفسیر نہیں کی. ٹھیک ہے، قریب کو قرب پہ ہی لیا جائے گا کہ اللہ قریب ہے، اللہ دور نہیں ہے. جیسے ہی بندہ پکارتا ہے اللہ سنتا ہے، قد سمع اللہ قول التی. لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے کیا ذکر کیا ہے، مستوی علی العرش و فوق مخلوق، علو پہ ہے، بلندی پر ہے. انسان کی فطرت بھی اس چیز کا تقاضا کرتی ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے. قریب ہے وہ اپنی بلندی کے ساتھ، جو شیخ صاحب نے کہا علی فی دنوبہ، بلند ہے اپنے قریب ہونے میں، یعنی اس سے زیادہ قریب کوئی شے ہو، کوئی ذات ہو نہیں سکتی. لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنی بلندی میں بھی قریب ہے. یعنی یہ دونوں صفات. اچھا، اس میں شیخ صالح بن عثیمین کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ یہ دونوں پاسبل نہیں ہے جمع کرنا، تو اس میں لازمی طور پہ ہم کیا کر رہے ہوں گے، ہم اس کی تشبیہ کر رہے ہوتے ہیں مخلوق کے ساتھ، کہ مخلوق ایسا نہیں کرتی کہ وہ دور بھی ہو اور ساتھ بھی ہو. لیکن لغت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو لغت میں ہم یہ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ پریشان ہو، آپ کے کوئی رشتہ دار ہوں جو دنیا کے دوسرے کونے میں ہوں، آپ ان کو کال کرتے ہیں اور وہ آپ کو کہتے ہیں یار فکر نہیں کرو میں آپ کے ساتھ ہوں. اب وہ ہیں کہاں پہ، دنیا کے دوسرے کونے پہ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں. تو یہ معیت کا جو معنی ہے، اس کا یہ مطلب لازمی نہیں ہوتا کہ بالکل ساتھ ہے. آپ میرے قریب ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا اس کا لازمی طور پہ معنی ہوگا کہ آپ جسمانی طور پہ جسدن میرے قریب ہیں؟ یہ لغت میں اس کا معنی لازمی نہیں ہے. آپ میرے دل کے قریب ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میرے جگر کا ٹکڑا. ٹھیک ہے، خیر یہ جگر کا ٹکڑا تو ایک پھر بھی اس میں تشریح میں چلا جائے گا، محاورے میں چلا جائے گا. لیکن آپ میرے قریب ہیں، اس کا معنی انسانوں نے سمجھا ہے کہ اس کا معنی لازمی طور پہ یہ نہیں ہوتا کہ بذات ہی، یعنی ان دا سینس کہ وہ جسدن جو ہے وہ موجود ہو. ٹھیک ہے، تو اللہ قریب ہے، ہم کیا کہیں گے، کما یلیق بجلالی، جیسے اس کی شان کے لائق ہے. لیکن یہ اس سے نتیجہ اخذ کرنا کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، یہ سلف نے نہیں انڈرسٹینڈنگ دی. صحابہ کے سامنے بھی یہی آیات تھیں، انہوں نے کبھی اس کی انٹرپریٹیشن اس طرح نہیں کی کہ وہ ہر جگہ اس اعتبار سے موجود ہے. سمیع بصیر، دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی جہاں پہ ذکر کیا، کہا میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے، اگر کسی کے پاس عقیدہ واسطے کی گردن کے اندر اس کے کٹنے سے موت ہوگا، تفسیر ہے. جی، جو آپ نے کہا کہ گردن کے اندر دل کے قریب، تو وہاں پہ بھی مراد جو ہے وہ جو ایک اس کا وہ معنی لیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ معاذ اللہ الف کے ساتھ ہوتا ہے، میم عین الف زال اور اللہ. معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ اس لائق نہیں ہے کہ کہی جائے، لیکن صرف بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. سر جب وہ ہجرت کری تھی مکے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو انہوں نے کہا تھا کہ فکر نہیں کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. بالکل، تو انہوں نے بھی مطلب سننے کے لحاظ سے اور دیکھنے کے اور مدد کرنے کے لحاظ سے ہی اس کو واضح کیا تھا نا. صحیح. اگر معیت کی بات کریں نا، تو معیت کو علماء نے 2 سے 3 اقسام میں ڈیوائیڈ کیا. ایک معیت کہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں کہا ہے، جس معیت کو اللہ تعالیٰ نے مطلقاً رکھا ہے کہ اللہ ہر مخلوق کے ساتھ ہے. اس معیت کا علماء نے معنی کیا ہے اس کے علم کا، کہ وہ اپنے علم کے ساتھ ہر اعتبار سے یعنی مخلوق کو جانتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے الگ سے کہا کہ ان اللہ مع الصابرین. تو یہاں پہ اس کا کیا فائدہ ہوا، جب وہ ویسے ہی جو غیر صابرین ہے کیا ان کے ساتھ نہیں ہے؟ اللہ غیر صابرین کے ساتھ نہیں ہے کیا؟ اللہ آیات میں ہے نا کہ ہر مخلوق کے ساتھ ہے. تو صابرین کے ساتھ بھی اس کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء نے کہا یہاں پہ مراد خاص نصرت اور تائید، مدد کے ساتھ، کہ یہ والی معیت دوسروں کو حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس میں شیخ صالح سے میں نے کہا کہ ایک معیہ خاص الخواص بھی ہوتی ہے کہ جو اللہ کے اور زیادہ خاص ہیں. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کیا کہا جی؟ آپ بتائیں گے. کہ فکر نہیں کرو کہ اللہ تعالیٰ اننی معکما اسمع معک. آپ جہاں پہ بھی اکثر دیکھیں گے، جتنا میرے ذہن میں آ رہا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی صفت ساتھ
آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ معیت اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے ساتھ مختلف اعتبارات سے ہے. ایک تو معیت ہر مخلوق کی ہے, اور اس سے مراد کیا ہے؟ المعیت احاطتہ بخلقہ وعلمہ باعمالہم, کہ اللہ ہر اعتبار سے مخلوق کو جانتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو خاص کیا اپنی معیت کے ساتھ, ان اللہ مع الصابرین, اور کیا کہا؟ محسنین کا بھی ہے, جی واللہ یحب المحسنین. يحب ٹھیک ہے, ان اللہ مع الصابرین والصابرین, ان اللہ مع الذین اتقوا, ٹھیک ہے, مع الذین اتقوا, تو جن کے ساتھ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اللہ ان کے ساتھ ہے. تو اب یہاں پہ اس معیت سے کیا خاص مراد کی کہ اس کا تقاضا کیا ہے؟ النصر والتأیید والحفظ, کہ اللہ ان لوگوں کی مدد کرے گا, ان کی تائید کرے گا, ان کی حفاظت کرے گا. ٹھیک ہے جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان دونوں صفات میں لازمی طور پہ تناقض نہیں ہے. تناقض کیوں انکار کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک گروپ نے کیا کہا, ایک گروپ نے کہا کہ چونکہ ان دونوں میں تناقض ہے اس لیے کیا کریں, دونوں کو مکمل چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, جو کیا اس کا نام کیا تھا چھوڑ دینے کا؟ چھوڑ دینے والے کا ہم نے ورڈ نہیں پڑھا تھا, تفویض چھوڑ دینے کا ہوتا ہے. دو ایک نے کیا کہا کہ اس کا معنی ہم سمجھ نہیں سکتے, تو آپ کیا کرو, دونوں کا انکار کر دو. وہ تعطیل جنہوں نے انکار کر دیا. ٹھیک ہے, اور پھر ایک نے تشبیہ بیان کی کہ اس طرح ہے یا اس طرح نہیں ہے, جو مشبہہ میں سے. ٹھیک ہے, تو اہل السنہ والجماعہ کا کیا ہے کہ اللہ نے جس صفت کو بھی کہا ہے وہ صفت ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اس کا مخلوق سے آپ قیاس نہ کریں کہ جس طرح مخلوق ہوتی ہے آپ اس کی ذات کو اس طرح سمجھ نہیں سکتے. لیس کمثلہ شیء, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا ہے تو ہمیں ماننا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کا اس اعتبار سے معیت, علو اور استوا اور قریب کے اعتبار سے اگر کوئی سوال تھا آن لائن, آپ نے بھی ایک کرنا چاہ رہے تھے, میں نے اگر اس کو کور کر لیا, ادروائز آپ بتا دیں. اس کا علو کا مطلب ہوتا ہے دنو, قریب ہونا. دنو کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا. سر میرا ایک کوشچن ہے آپ سے کہ جتنی بھی ہم نے ابھی جو چیزیں پڑھی ہیں تو اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جیسی شان ہے اس کے لحاظ سے وہ ہمارے اس کے بالکل کچھ بھی نہیں. بالکل, اور صحیح بات یہی ہے کہ سلف نے بھی یہی کیا ہے کہ کیا کرا, کیونکہ کسی مخلوق کو جاننے کے لیے یا تو آپ اس کا مشاہدہ کریں گے, یا آپ اس کی مثال کا مشاہدہ کریں گے, یا پھر آپ اس کے بارے میں آپ کو کوئی اور بتائے گا, اس پہ ڈیپینڈ کریں گے. ٹھیک ہے, اللہ کی ذات کا ہم مشاہدہ کر نہیں سکتے, یعنی ہم اس کو دیکھ سکتے نہیں ہیں, اس کی کوئی مثل نہیں ہے, تو ہم تیسری چیز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تیسری چیز کیا ہے؟ جو ہمارے پاس خبر آئی ہے, جو ہمیں بتایا گیا ہے. یا تو اللہ اپنے بارے میں بتا سکتا ہے کیونکہ اللہ اپنے آپ کو اس سے زیادہ بہتر کون جانتے ہیں. دوسرا, اللہ نے جس کو بتایا ہے وہ ہمیں بتا سکتا ہے. اللہ نے ہمارے اعتبار سے کس کو بتایا؟ فرشتوں سے ہم بات کر نہیں سکتے, رسولوں کو بتایا ہے. رسولوں کو جتنا بتایا ہے رسولوں نے ہمیں بتا دیا ہے. جتنا ہمیں بتایا ہے وہ ہماری لمٹ ہے. اس کے آگے ہم قیاسات, خیالات کر نہیں سکتے کہ اگر وہ ایسا ہوگا تو یہ بھی لازم ہوگا, اگر وہ ایسا ہوگا تو یہ بھی لازم ہوگا. نہیں, یہ جو بھی ہم قیاسات کریں گے وہ اپنی عقل کے اعتبار سے کریں گے. اللہ کی ذات میں عقل کا کوئی کام نہیں ہے. ہماری عقل اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی, اس کو نہیں سمجھ سکتی. اس اعتبار سے تو ہم کہاں رک جائیں گے؟ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں جتنا بیان کیا ہم اتنا مانیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتا دیا ہم اس طرح مانیں گے. سلف صحابہ نے کہیں پہ کوئی چیز ایڈ کی ہوگی تو ہم اس کو مان لیں گے. صحابہ بھی تو سوال کر سکتے تھے نا کہ کیسا کیسا, کیوں, اس کی کیا ڈیٹیل, اس صحابہ نے نہیں کی. اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے بھی اس بات پہ اجماع کیا کہ اس اعتبار سے انسان وہیں رک جائے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہہ دیا ہے. ٹھیک ہے, اب مثال کے طور پہ آپ مخلوق میں ہی دیکھ لیں, مخلوق میں روح ہے, روح میں بھی اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ اس کا تمہیں زیادہ علم نہیں ہے, حالانکہ روح تو ہماری حقیقت ہے, ہماری جو اصل ایگزسٹنس ہے وہ ہماری روح ہے. ہمیں اپنی اصل حقیقت کا نہیں پتا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, کہ تمہیں اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں دیا گیا. جب اپنی حقیقت کا, کیونکہ یہ غیبیات میں سے, تو اللہ کو تو بالاولیٰ ہم صحیح طرح جان نہیں سکتے, تو بس ہم وہاں رک جائیں. لیکن رکنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم انکار نہ کریں کہ اللہ نے یہ کہا ہے, اس کا یا تو کچھ یہ معنی ہوگا یا یہ معنی ہوگا, یا اللہ کے بارے میں اس طرح سوچنا محال ہے. نہیں, اللہ نے اگر ایک چیز کہی ہے اور صرف ایک بار نہیں کہی, اللہ نے بھی کہی, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی کلمات استعمال کیے, وہی کلمات لغت میں استعمال ہوتے ہیں, تو ان کلمات اور ان کا جو مدلول ہے اس کو مانا جائے گا. دنوب کا, اچھا دنوب کا لفظ اور کہاں پہ آیا ہوا ہے؟ قریب کے معنی میں دنوب کا لفظ کہاں پہ آیا ہے؟ سر دنیا بھی دنوب سے ہی ہے نا, قریب کی چیز اس کے مقابلے میں آخرت ہے. جی, دنیا میں دو قول ہیں کہ ایک دنوب سے ہے یا دوسری ادنا سے ہے, دونوں جی بالکل, لیکن اس اعتبار سے بھی صحیح ہے. لیکن قرآن میں دنوب کا لفظ, چلے خیر انشاءاللہ اگر یاد آتا ہے. تفویض ہوتا ہے چھوڑ دینا, ہمیں نہیں پتا. ایک قول ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے تو ہم چھوڑ دیں, اس کی حقیقت کو تو نہیں, اس کے معنی کو بھی ہم چھوڑ دیں کہ اس کا اصل میں کیا معنی ہے ہم چھوڑ دیں. یہ صرف کلمات ہیں جن کو ہم ادا کرتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کوئی کانسیپٹ نہ رکھیں, اور اس کے معنی کو بھی آپ وہ نہ کریں, بس چھوڑ دیں.
ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک قول ہے، وہ پھر انشاءاللہ سر آگے قرآن میں دانیتن آئے نا، دانیہ جی وجوب ایمان القرآن کلام اللہ حقیقتا فدنا دنا ہاں جو سورۃ النجم میں ثم دنا فتدلى تو وہاں پہ دنو قریب ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے۔ وجوب الایمان بان القرآن کلام اللہ حقیقتا، اب تیسری بات یہ علو اور استوا سے اور معیہ اور قرب کے بعد یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس بات پر بھی ایمان لانا کہ القرآن کلام اللہ، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے حقیقتا، ومن الایمان باللہ وکتبہ، اور اللہ پر ایمان اور اس کی کتابوں پر ایمان لانے میں یہ چیز شامل ہے الایمان بان القرآن کلام اللہ، کہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، منزل نازل کیا گیا ہے، نازل کر غیر مخلوق، غیر مخلوق مخلوق نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ قول تھا کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے۔ منہ بدأ، منہ بدأ کا مطلب منہ اس سے بدأ شروع ہوا، وإلیہ یعود، اور اسی کی طرف کیا ہوگا، لوٹ جائے گا۔ لوٹے گا وہ، ٹھیک ہے۔ وأن اللہ تکلم بہ حقیقتا، کہ اللہ نے کیا کیا، تکلم بہ، اللہ نے اس سے کلام کیا حقیقتا، جیسے کہ کلام کے بارے میں، جیسے کلام کے حقیقت میں جو کلام کا معنی ہے اللہ نے کلام کیا۔ ولا يجوز اطلاق القول بانه حکایۃ عن کلام اللہ او عبارۃ، یہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا جی سوری۔ وان هذا القرآن الذي انزله على محمد عفوا وان هذا القرآن، اور یہ کہ یہ جو قرآن ہے الذي انزله على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہوا کلام اللہ حقیقتا، وہ اللہ کا کلام ہے حقیقت میں، لا کلام غیری، وہ کسی غیر کا کلام نہیں ہے۔ ولا يجوز اطلاق القول، جائز نہیں ہے مطلقاً کیا بات کہنا، بانه حکایۃ عن کلام اللہ او عبارۃ، کہ وہ اللہ کے کلام کی حکایت ہے، یعنی اس کو حکایت جیسے ہوتے ہیں نا کہ قصہ بیان کرنا یا اس طرح کی حکایت کرنا، اور نہ اس کو یہ کہنا کہ عبارتاً کہ یہ اللہ کے کلام کی تعبیر ہے۔ میں اس پہ آپ کو انشاءاللہ پھر ایکسپلین کرتا ہوں۔ بلکہ اذا قرأه الناس او كتبوه في المصاحف، جب لوگ جو ہیں اس کو قرات کرتے ہیں یا اس کو مصاحف میں لکھتے ہیں، لم يخرج بذلك عن ان يكون كلام اللہ تعالی حقیقتا، تو وہ نہیں نکلتا اس بات سے کہ وہ اللہ کا ہی کلام ہے حقیقتا۔ قرآن کو اگر انسان پڑھ بھی رہا ہو یا کہیں مصحف میں لکھ بھی رہا ہو، تو قرآن جو ہے وہ اللہ کا ہی کلام رہے گا حقیقتا۔ فإن الکلام، اس کی وجہ کیا ہے کہ کلام جو ہوتا ہے، انما یضاف حقیقتا الی من قالہ، حقیقت میں اس کی نسبت کی جاتی ہے کس کی طرف، الی من قالہ مبتدئا، جس نے اس کو کہا ہو ابتدائی طور پہ، جس نے ابتدائی طور پہ ایک بات کہی ہے، کلام کی نسبت اسی کی طرف کی جاتی ہے، لا من الی قالہ مبلغا مؤدیا، اس کی طرف نہیں کہی جاتی جس نے بلاغ پہنچانے میں یا ادا کرنے میں بات کہی ہو۔ ٹیچر نے اگر ایک بات کہی تھی تو وہ بات ٹیچر کی ہے، چاہے آپ اس کو کتاب میں لکھ رہے ہیں یا آپ کسی کو آگے کنوے کر رہے ہیں، وہ بات کس کی ہے، ٹیچر کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم نریٹ کرتے ہیں، کتاب میں لکھتے ہیں، وہ بات کس کی ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہو جاتی کہ میں نے لکھا ہے تو میرا کلام ہو گیا، یا میں بول رہا ہوں تو یہ میرا کلام ہو گیا۔ وَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ حُرُوفُهُ وَمَعَانِيهِ، اور وہ اللہ کا کلام ہے حروف کے اعتبار سے بھی اور معانی کے اعتبار سے بھی۔ لَيْسَ كَلَامُ اللَّهِ الْحُرُوفُ دُونَ الْمَعَانِي، اللہ کا کلام یہ نہیں ہے کہ صرف حروف ہیں اس کے معنی نہیں ہیں، وَلَا الْمَعَانِي دُونَ الْحُرُوفِ، اور نہ ایسا ہے کہ وہ صرف معنی ہے، دون الحروف کے حروف نہیں ہے۔ اس میں اصل میں شیخ صاحب کا اشارہ ہے، کس بات کی طرف اشارہ ہے، کلام اللہ کے اعتبار سے جو امت میں ایک اختلاف آیا تھا وہ کیا تھا کہ ایک گروہ نے کہا انسان جب کلام کرتا ہے تو اس کے دو ایسپیکٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کیا کلام، کیسے پتا چلتا ہے کسی نے کلام کیا ہے، بات کرتا ہے تو کیا آپ کے پاس کیا پہنچتا ہے کہ وہ کلام ہے، آواز آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آواز ہے، صوت ہے، یہ حروف پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، تو ایک ہوتی ہے آواز یا حروف، اور دوسرا ہوتا ہے اس کا ایک معنی، ٹھیک ہے۔ کلام کا اس کی ایک ایگزسٹنس کیا ہے کہ وہ آواز ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ وہ معنی ہے۔ آپ ایسی آواز نکال سکتے ہیں جس کا کوئی معنی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور آپ اپنے ذہن میں ایک ایسا معنی تصور کر سکتے ہیں جس کو آپ ادا نہ کریں۔ خیال ہوتا ہے، آپ اپنے آپ سے کبھی کبھی بات کرتے ہیں، سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں کہ آج کیا ہوا، میں نے کیا کیا، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ادا کر رہے ہو، بول رہے ہو کہ وہ حروف اور اصوات بنے، ٹھیک ہے۔ تو کلام کے یہ دو ایسپیکٹس ہیں۔ اس اعتبار سے ایک گروہ نے کہا کہ اللہ کا جو کلام ہے، یعنی اس کلام کی نسبت جو اللہ نے اپنی طرف کی ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ نے یہ کلام النفسی ہے، کہ اللہ نے اپنے نفس میں کلام کیا، آواز نہیں نکالی، یعنی اللہ نے کلام حقیقتاً نہیں کیا، بلکہ کیا جس طرح میں اور آپ اپنے اندر بات کرتے ہیں، اللہ نے یہ کیا۔ پھر جب مخلوق نے اس کی قرات کی تو وہ آواز کس کی ہوئی، مخلوق کی ہوئی۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے کیا کہا کہ کلام اللہ جو ہے وہ مخلوق ہے، کیونکہ میں اور آپ جو بات کرتے ہیں وہ مخلوق ہے۔ اس کو کون تخلیق کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تخلیق کرتا ہے۔ میں کچھ بولنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری آواز کو تخلیق کرتا ہے، میرے فعل کو تخلیق کرتا ہے۔
تو اس اعتبار سے انہوں نے کیا کہا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام تھا، کلام النفسی، جو یہ آواز آتی ہے جو ہم قرات کرتے ہیں، یہ قرات کے آواز اور حروف جو ہیں یہ مخلوق ہے۔ دوسرے نے کیا کہا؟ دوسرے نے کہا کہ اللہ نے کلام کیا آواز کے اعتبار سے، یہ معانی جو ہے یہ مخلوق ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے صرف حروف ادا کیے، اس کا معنی جو تھا وہ مخلوق تھا۔ تو اس اعتبار سے شیخ صاحب نے یہ واضح کر دیا کہ کلام اللہ دونوں چیزوں کا شامل ہے، کہ حروف اس کی ادائیگی بھی، اور یہ کہ اس کا جو معنی ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے۔ تو ان دونوں اعتبارات سے قرآن جو ہے وہ کلام اللہ ہے، ان دونوں اعتبارات سے قرآن کلام اللہ ہے۔ اچھا، اب ایک اس میں سوال آتا ہے کہ جب میری آواز نکلتی ہے یا میں لکھتا ہوں، اس اعتبار سے شیخ صاحب نے کیا واضح کر دیا کہ حقیقت میں جو کلام کہلایا جائے گا وہ اللہ کا ہی کلام کہلایا جائے گا۔ میرے کہنے سے یہ جو قرآن کی جو اپنی حقیقت ہے وہ مخلوق نہیں بن جائے گی، کیونکہ یہ کلام اللہ ہی رہے گا۔ میں اس کو ادا کر رہا ہوں، نقل کر رہا ہوں، میں اس کو تخلیق نہیں کر رہا، قرآن کو تخلیق نہیں کر رہا۔ ہاں یہ بات ہے ایک، یہ اس اعتبار سے پھر ایک بات کہی جاتی ہے، الکلام کلام الباری والصوت صوت القاری، کہ جو کلام ہے وہ کلام الباری اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، لیکن آپ اور میں جو آواز نکال رہے ہیں، کوئی اوپر نیچے، کوئی مد کھینچنا، کوئی غلطی وغیرہ کرنا، یہ کس کی ہے؟ یہ ہماری ہے۔ اب اس کو اس اعتبار سے بیان کرنے کی ضرورت کیوں آئی؟ کیونکہ قرآن کے حوالے سے لوگوں نے اس طرح کلام کیا، اس کلام یعنی یہ جو متکلمین نے کلام کیا، اس کلام کرنے سے پہلے کسی نے اس طرح کی بات نہیں کی، اس طرح کی بات کرنے کی ضرورت نہیں آئی۔ یہ ضرورت کب آئی؟ جب وہ فلاسفہ کا، یونانی اور وغیرہ کا جو معاملہ آیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس چیز کو آپ بیان کریں، واضح کریں، پھر اس کی اس میں جائیں۔ تو کچھ معاملات حقیقت پہ ہی رہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت میں سے، ٹھیک ہے۔ اب میں اور آپ بھی جب ریڈ کرتے ہیں، اصل میں جو قرآن ہے وہ کلام اللہ ہی رہتا ہے، اور یہی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ رہا ہے۔ اور اب یہ خیر قول جو ہے مخلوق ہونے کا قول، یہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہی ہو گیا ہے تقریباً، الحمدللہ۔ سر آپ نے کیا کہا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے؟ جی، قرآن جو ہے وہ اللہ کی صفات میں سے ہے۔ اسی لیے آپ نے عقیدہ میں پڑھا تھا نا، نہیں پڑھا، کہ قرآن کی قسم کھائی جا سکتی ہے؟ نہیں نہیں سر، یہ تو نہیں پڑھا۔ آپ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ صرف اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے، قرآن کی جو ہے وہ قسم اس اعتبار سے کھائی جاتی ہے کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے۔ آپ نے اس میں تو پڑھا ہے نا، یہ جو تعویذ جو لٹکانے میں، آپ نے یہ قول پڑھا ہے نا کہ تعویذ میں اگر کلام اللہ ہو تو اس کو شرک کا قول نہیں دیا گیا ہے بلکہ بدعت کا قول دیا گیا ہے۔ یہ تو ہم نے پڑھا ہے یار، نہیں یہ بھی نہیں پڑھا؟ پڑھا ہوگا، آپ غائب ہو گئے۔ کہ قرآن اگر کسی نے قرآن کے کلمات یعنی آیات لکھ کے اگر لٹکایا ہوا ہے تو اس کو شرک نہیں کہا گیا ہے۔ کیوں شرک اس وجہ سے نہیں کہا گیا ہے؟ کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی صفت سے تعوذ اختیار کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ بدعت اس وجہ سے کہا ہے کیونکہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن جو ہے کلام اللہ کی صفات میں سے ہے، اور اسی لیے یہ جو ہم نے پیچھے بھی اس کا مطلب ہے کہ اگر جو لوگ قرآن کی آیات کو تعویذ بنا کے گلے میں لٹکاتے ہیں یا جیب میں رکھتے ہیں یا سم واٹ لائک جس سے وہ اس طرح سے تازہ کرتے ہیں، تو ان کا تو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ تعویذ ہمیں جو ہے نا وہ پناہ دے رہا ہے۔ وہ کب یہ سوچ کے کرتے ہیں؟ فرق ہے کہ اگر کسی نے تعویذ کا اعتبار کیا ہے جو مخلوق ہے یعنی، تو پھر ایک مسئلہ ہے۔ اگر آیات کا کر رہا ہے تو پھر ایک الگ بات ہے۔ اس لیے بہتر یہ معاملہ یہی ہوتا ہے کہ اس معاملے میں انسان جو ہے وہ، پھر اس میں ایک بے ادبی کا بھی پہلو ہے، قرآن کی اہانت کا بھی ایک پہلو ہے، تو یہ خام خواہ میں اس چیزیں پڑھنا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے اس طرح اس کا استعمال نہیں کیا، ہم نہ کریں۔ شیخ صاحب، ہم نے کتاب التوحید میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں صحابہ کے درمیان اختلاف تھا۔ میرا خیال حضرت عائشہ اور شاید حضرت عبداللہ بن عباس اس چیز کے حق میں تھے کہ آپ قرآن کو استعمال اس طریقے سے کر سکتے ہیں، اور کچھ صحابہ اس کے خلاف تھے۔ کچھ اس طرح کا ہم نے پڑھا تھا کتاب التوحید۔ چلیں وہ انشاءاللہ پھر اگلے اس میں جو ہے اس کو اور مجھے ایک سوال ہی پوچھنا تھا سر کہ جیسے سورہ فاتحہ کو تو پڑھ کے پھونکا تھا نا صحابہ کرام نے، سورہ فاتحہ، جس سے اس کو صحیح جو صحیح ہو گیا تھا۔ بھی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھونکتے تھے، قرآن پڑھ کے دم کرتے تھے، تو وہ تو نبی سے بھی ثابت ہے، صحابہ سے بھی ثابت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کو اپروو بھی کیا سر رات کو تینوں کل پڑھ کے ہاتھ پہ پھونک کے ہی ہم سنت کی طرح سے کرتے ہیں نا، وہ پھونکنا تو الگ ہے، لیکن تعویذ بنانا، لکھنا اور گلے میں لٹکانا یہ تو بہت عجیب۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم وبحمدک۔ آپ کا جو سوال آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، برائن بانی اگر نیکسٹ کلاس میں کر لیجیے گا، آپ پھر نماز کا ٹائم ہو رہا ہے انشاءاللہ، پھر ہم بات کریں گے۔ اوکے، جزاک اللہ۔